الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب لگتا ہے آپ لوگ جاگ گئے. سیٹرڈے نائٹ ہے اور سیٹرڈے نائٹ کو لوگ کانسرٹس پہ جاتے ہیں, لوگ گیدرنگ پہ جاتے ہیں, اور یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ ہم لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 90% عوام اس وقت یوتھ ہے الحمدللہ. بس اسی نسبت سے میں سورہ کہف کی جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ اس کا مختصر سا ترجمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے اس کو زمین کی بطور زینت بنایا ہے. یعنی دنیا میں جتنی ساری بھی اٹریکشنز ہیں ہمارے لیے وہ کیا ہیں؟ ٹیسٹ ہیں. لنبلوهم ایہم احسن عملا, تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں, دنیا کی ساری لذتیں کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں, بندے مومن کے لیے ٹیسٹ ہیں کہ بندے مومن اپنی فکر بھول جاتا ہے یا اپنی اصل فکر جو اس کی آخرت ہے, اصل منزل کیا ہے اس کی, وہ آخرت ہے, اس کو وہ یاد رکھتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کو کیا بنانے والے ہیں؟ ایک صاف میدان, ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. یعنی آج ہم پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ پہاڑ روئی بن جائیں گے, یہ سمندر جو ہیں یہ خشک ہو جائیں گے, یعنی سب کچھ ایک ہموار میدان بن جائے گا, چٹیل میدان بن جائے گا. اس دنیا کے لیے ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, اور اس کا انجام کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ حقیقت ہمارے سامنے مستحضر رہے کہ ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ ایوری سول شیل ٹیسٹ ڈیتھ. ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ ہمارے دلوں پر نا زنگ آ جاتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, یعنی ہم نوجوان ہیں, ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم باتیں کرتے ہیں سیلری کی, کیریئر کی بات کرتے ہیں. تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر پلاٹوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم دنیا میں کیا, ہمارا یعنی کیا ویژن ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے ہماری. جبکہ حقیقت کیا ہے اس دنیا کی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے. اب یہی دجالی تہذیب ہے. یعنی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ جو بیان فرماتے تھے کہ اصل ہمارا فوکس اس دنیا کے بجائے, یعنی اس آخرت کے بجائے اس دنیا پر ہو گیا, اور اس روح کے بجائے کس پر ہو گیا ہے؟ جسم پر ہو گیا. تو یہی اصل میں وہ مٹیریلزم ہے جس سے متعلق انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے, اور مختلف جو تصورات ہمارے یوتھ پہ انکلکیٹ ہو رہے ہیں, یوتھ کو جو امپورٹڈ تصورات ہمارے یوتھ پہ آ رہے ہیں, اس کے رد سے متعلق انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو کریں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب ان چند نوجوانوں نے کیا کہا، فقالوا ربنا، اے ہمارے رب، آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے. اب یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ میں مختصر صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کتنے ہیں وہ اصحاب کہف جن کی تعداد آئی ہے؟ جی کتنے؟ 7، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی یقیناً وہ شامل تھا. تو اس کا کرکس کیا ہے اصل میں اس پورے واقعے کا، کہ چند نوجوان جو ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں. بادشاہ وقت جو ہے انہیں شرک کا حکم دے رہا ہے، گناہ حکم دے رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جگہ سے بچا رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. جہاں انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایمان کی حفاظت کی اور ان کو 309 سال تک جو ہے وہ غار میں سلائے رکھا. تو ہمارے لیے بھی آج یہ جو پوری یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے لیے اصل ابھی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس طرح کی جو صحبت ہوتی ہیں، اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایمان بوسٹر ہوتا ہے. اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث کا حاصل ہے کہ اس طرح کی محافل جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں. میں مختصر سے تعارف ڈاکٹر صاحب کا رکھ دیتا ہوں. ڈاکٹر انوار علی جو ہیں ماشاءاللہ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں، ماشاءاللہ PhD ہیں مولیکولر میڈیسن میں، اور پچھلے کئی سالوں سے ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. اسی طرح اسلامک اسکالر بھی ہیں، ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز ہیں، اور انجمن خدام القرآن سندھ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہیں، اور اسی طرح مدیر جوہر انسٹیٹیوٹ جو ہے ہماری قرآن انسٹیٹیوٹ جوہر، اس کے مدیر بھی ہیں. بلا کسی تاخیر کے میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا، آپ بڑے دور سے تشریف لائیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد میں برکتوں سے نوازے. ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین. خوش قسمت تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کے ساتھ منسلک فرما دیں. تو یقیناً یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت مجھے یہ موقع ملا، اللہ کی طرف سے یہ فضل، یہ عنایت ہوئی، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اتنے سارے پیارے پیارے چہرے جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور یقیناً کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں جن کو لے کر یہ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان امیدوں پر پورا اترنے کی اپنے خاص فضل سے توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھائیں گے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی آئی وڈ پریفر ٹو ڈرائیو دس ٹاک ود یور کویسچنس. میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس کو 30 to 35 منٹس میں اپنے یہ 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں. پھر انشاءاللہ آپ کے کویسچنز ہیں مینلی، جو کہ اس وقت ہمارا صحیح معنوں میں یہ پوری جو بھی ہماری اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس کے صحیح سمت جو ڈائریکشن ہے وہ اس میں صحیح انشاءاللہ ڈیولپ ہوگی. 2-3 چیزیں رکھنے سے پہلے، یعنی وہ 10 پوائنٹس رکھنے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی بات اگر میں رکھوں تو ایک سمپل سا کویسچن ہے کہ وائی یوتھ؟ یہ کیوں یوتھ میٹ اپ کیوں ہے؟ یہ اتنا فوکس ہم یوتھ پہ، نوجوانوں پہ، اس ایج پر. یہ جنریشن زی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو 25 ایئرس کے اندر ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ، جیت گئے بھائی. اچھا، 25 to 35 کتنے لوگ ہیں؟ ماشاء اللہ.
اور 35 سے ابو جو باقی بچے اوبیسلی. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ. اچھا, ایک کوشچن صرف میرا سمپل سا یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو انگلش میڈیم میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کیے ہوئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اردو آتی ہے نا بھائی؟ ہیں ٹھیک ہے, تو کچھ مکس چلائیں گے انشاءاللہ. کوشچن میرا سمپل سا تھا کہ کیوں نوجوان ہی کیوں؟ وجہ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. کچھ روایتی کنونشنل قسم کے آنسرز ہیں اس کے کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے, نوجوان ہماری امیدیں ہیں, وہ اپنی جگہ ہے سارا. ٹھیک ہے, میں اس ساری چیز میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, میں سوچ رہا تھا آج میں بھی تھوڑا سا نوجوان سا اپنے آپ کو فیل کروں. اور ماشاءاللہ ہر اسی سے اسٹائل میں بات کر رہے تھے نا, تو یہ والا اسٹائل آج کل کا ذرا ایک خاص, ہم لوگ ذرا تھوڑا سا پیچھے نکل گئے ہیں, تو وہ والا اسٹائل ذرا کیچ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بہرحال تو ایک اسٹڈی تقریباً کوئی آج سے 3-3.5 سال پہلے ہم نے کنڈکٹ کی تھی کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اوپر. اور اس میں ہم نے ایک, میرا کیونکہ اسپیسیفک جو فیلڈ ہے, میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن تو مالیکولر میڈیسن ہے, ڈرگ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اسی میں پھر ہمارا جو یعنی فزیولوجی میں کیونکہ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, اور میری جو اسپیشلائزیشن بنتی ہے ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بیہیویئرل فزیولوجی. تو ان بیہیویئرس کو ہم بہت سارے ڈفرینٹ نارمس کے ساتھ, سائیکالوجی کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو ایک اسکیل ہوتا ہے ہمارے پاس, DSM اسکیل کہلاتا ہے. ڈاکٹرز اگر یہاں بیٹھے ہیں تو وہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے, جس سے ہم یہ ڈٹرمن کرنے کی, یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کتنا پریشر میں ہے, کتنا ٹینشن میں ہے, نفسیاتی طور پر کتنا ڈسٹربڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک اسکیل ہے پورا جس میں ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں سمپل ورڈز میں کہ کسی شخص کے اندر اگر کوئی ٹینشن ہے, تناؤ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو وہ کتنی ہے. اس کے پھر اسکیلز ہوتے ہیں کہ اتنی ہے تو ٹھیک ہے, اتنی ہے تو بارڈر لائن ہے, اتنی ہے تو خطرناک, وغیرہ وغیرہ. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس اسٹڈی کے جو ریزلٹس تھے وہ اتنے ہاربل تھے, الارمنگ تھے, کہ جس نے ہمارے ہوش اڑائے. اور اس کو ہم نے پبلش بھی کیا, کئی جگہوں پر میں اس پر بات کر چکا ہوں. ہم نے جو یہ اسٹڈی کی تھی, یہ کی تھی 18 سے 24 سال کے لڑکے اور لڑکیوں پر, 18 to 24 ایئرز آف ایج, یہ ہمارے ایج لمٹ تھی. اور ہم نے اسکیلنگ جب کی, اس کے طریقہ ہوتا ہے, کچھ ڈفرینٹ کوشچنز ہوتے ہیں, سچویشنز ہوتی ہیں جن کے اکارڈنگلی ہم آنسر لیتے ہیں, اور ان آنسرز کی بیس پہ یہ ڈٹرمن کر لیا جاتا ہے کہ دس پرٹیکولر پرسن از ہیونگ سم سارٹ آف اسٹریس, کوئی ٹینشن ہے, پریشانی, اور کتنی ہے. تو 18 سے 24 سال تک کے بچے اور بچیاں, اوبیسلی بچے بچیاں ہی کہلائیں گے نا, ان کا جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا تو 90% اس کیٹیگری یا اس پاپولیشن کے یا ان بچوں کے اندر جو رزلٹ آیا تھا وہ الارمنگ تھا. یعنی ڈینجر زون سے, خطرناک حد سے زیادہ اسٹریس ان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر موجود ہے. اس کو سادہ لفظوں میں اگر بالکل نان میڈیکل ٹرمز میں, لے مین لینگویج میں آپ کے سامنے رکھوں تو اتنا بوجھ اس وقت ایک 18 سے 24 سال کے لڑکے اور لڑکی کے اوپر ہے کہ جیسے آپ ایک پہاڑ ہے کہ اس کے اوپر لے جا کر رکھ دیں. اتنا پریشر ہے, اتنا تناؤ ہے, اتنی ٹینشن ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ تناؤ, یہ ٹینشن, یہ پریشر جو اس عمر کے, جو اس وقت اکثر اس وقت بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے, اس تناؤ یا اس ٹینشن یا اس پریشر کے اندر یہ لڑکے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر جھکا کر رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, کسی جگہ ناکام عاشق بن کر بیٹھے ہوئے. نو, ناٹ ایٹ آل. وہ ہیپی ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, وہ اپنا جو بھی ایک خاص اسٹائل میں انجوائے کر رہے ہیں اپنے ٹائم کو, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ پریشر اندر شدت کے ساتھ ان کے دماغ میں وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس پریشر کا کانسیکوینس کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کے ریزنز پر بھی آگے میں انشاءاللہ بات کروں گا. ظاہر تمہید آپ کے سامنے جو پوری رکھ رہا ہوں اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ انہی ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن اس کا جو نتیجہ ہے, فائنل جو اس کا پھر کانسیکوینس ہے وہ کیا ہے
کہ دو پاسبلٹیز نکل کے آتی ہیں. جب آپ اس عمر میں اس پریشر کو اپنے اندر اگر سسٹین کر لیں تو آپ کے پاس دو ہی چوائس بچتی ہیں. یا تو آپ ڈپریس ہو جائیں, پیشنٹ بن جائیں, یو گو انٹو سم سارٹ آف ڈپریشن, اور اس ڈپریشن کے اندر آپ بہت ساری نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان نفسیاتی الجھنوں کا پھر آپ بدلہ لیتے ہیں, سم ٹائمز اپنی بیوی سے, سم ٹائمز اپنے پیرنٹس سے, سم ٹائمز اپنی اولاد سے, اور زندگی بھر اس نفسیاتی مرض کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں جب تک کی بھی زندگی ہے. یا تو یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس پریشر سے فائٹ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کرمنلز بن جاتے ہیں. دے بیکم سم سارٹ آف کرمنلز. یہ پھر جرم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, یہ بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, میں ڈرگز بھی لوں گا, میں ہر وہ کام کروں گا جو مجھے منع کیا جا رہا ہے. کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا اور مجھے سمجھانے والا؟ اور ہر وہ شے جس کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کہیں گے ہم تو کریں گے. ان دو سچویشنز کے اندر تیسری سچویشن نہیں ہے, انلیس آپ ایک کوشچن کا آنسر کسی طریقے سے حاصل کر لیں, اور وہ کوشچن ہے واٹ از دا میننگ آف لائف. لائف ہے کیا؟ یہ زندگی ہے کیا؟ میں اور آپ آج اس دنیا میں جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک اینٹیٹی ہوں اس دنیا کے اندر, اور میری جیسی اینٹیٹیز اور بہت ساری دوسری بھی ہیں. کچھ جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, درخت بھی ہیں, یہ بھی سب جاندار ہیں. کچھ بے جان چیزیں میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہیں, یہ سب چیزیں اس دنیا کے اندر. میں بھی اسی طرح کی ایک چیز ہوں. فرق یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, بولتا ہوں, ڈیسیجنز لیتا ہوں, میرے اندر ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, وغیرہ وغیرہ. باقی چیزیں تو سب اسی طرح سے ہیں. ایک جانور بھی کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی رات کو سوتا ہے, میں بھی سو جاتا ہوں, وہ بھی صبح اٹھتا ہے, میں بھی اٹھ جاتا ہوں, وہ بھی بھوک کی وجہ سے بھاگ دوڑ کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, وہ بھی کھا کر چل کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, وہ بھی انجوائمنٹ کرتا ہے اپنی ڈفرینٹ آسپیکٹس میں, لائف کے ڈفرینٹ ڈومینز میں بھی کر لیتا ہوں, ہنس کھیل لیتا ہوں. تو واٹ از دا ڈفرینس؟ فرق کیا ہے پھر؟ وہ بھی لائف ہے نا. کیا خیال ہے, ایک کتا, بلی اور کوئی ورس لیول پہ لے جائیں, وہ بھی تو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاس لائف ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو اس کے پاس بھی لائف ہے اور میرے پاس بھی لائف ہے. دین فرق کیا ہے؟ کہاں پر میں انسان ہوں؟ کیوں ہوں میں انسان؟ وجہ کیا تھی مجھے تخلیق کرنے کی؟ یہ وہ سمپل, یعنی اسی کوشچن کی ایکسپلینیشن میں آپ کی اس ایک کوشچن کا آنسر اگر مجھے مل جائے, واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, واٹ از دا ریزن دیٹ آئی ایم لیونگ, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس دو میں سے پھر تیسری راہ نکلے گی درمیان میں, جو ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ ہوگا, جس میں ایک توازن کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ ایک پرسنالٹی بنے گی, جس کو پتا ہوگا کہ اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اٹس اوکے. یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے, اس چیلنج سے مجھے گزرنا ہے. یعنی آپ ایک ایسی ریس میں ہیں جو ہرڈل والی ریس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہرڈل والی ریس دیکھیے نا سب نے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ہرڈل آتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سے جمپ کرتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں, پھر ایک اور ہرڈل آتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اس پہ سے جمپ کرتے ہیں. آپ ایک ایسی ریس میں ہیں, آپ نے بھاگنا شروع کیا, سامنے جیسے ہرڈل آیا آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ اٹھا کے, آپ نے کہا میں تو نہیں کھیل رہا, یہ ہٹاؤ میرے آگے سے. تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ بتائیے بھائی. یہ تو اٹس اے پارٹ آف یور ریس. یہ تو طے تھا کہ آپ اس ریس میں جب بھاگیں گے تو یو ہیو ٹو جمپ اکراس دس ہرڈل, جو بھی ہے وہ. تو اب آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے, آپ کو اس کو جمپ ہی کرنا ہے, ادروائز آپ ریس سے باہر نکل جائیں گے. تو یہ لائف کیا ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کے اندر بہت سارے ہرڈلز ہیں. انہی کو جمپ کرتے ہوئے اس ریس کو پورا کر کے جو اپنی منزل پہ پہنچ گیا, ہی ول بی سکسیسفل, وہ کامیاب ہوگا. اور جو گھبرا کر کھڑا ہو گیا, obviously وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا, اس کی راہ اس سے گم ہو جائے گی. اردو میں کیا کہتے ہیں اس شخص کو؟ گم راہ, ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں, اب میں نے ویسے اپنے حساب سے ٹائم اپنی عادت کے مطابق زیادہ لے لیا.
10 پوائنٹس ہیں، تیزی کے ساتھ ان 10 پوائنٹس پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی کوشچنس کی طرف آئیں گے۔ پہلی بات میں نے آپ سے کی، واٹ از لائف؟ جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، لائف از اے چیلنج۔ ابھی سورہ کہف کی آیات ہم نے پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی آیت پڑھی۔ ایکسٹریکٹ کیا ہے؟ لائف کیا ہے؟ آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں میں اور آپ ڈالے گئے ہیں، ایک چیلنج دے کر مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ چیلنج کا سمپل ورژن کیا ہے؟ اس چیلنج کا سمپل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گو دیئر اینڈ پروو یور سیلف دیٹ یو آر وردی آف جنہ۔ جاؤ، اس زندگی کو گزارو اور ثابت کرو کہ تم جنت میں جانے کے اہل ہو، جنت میں جانے کے قابل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب جنت کو بنایا تو وہ ایسی شے تھی کہ وہ ہر کسی کے پاس نہیں آ سکتی، ہر کوئی اس کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہترین اپنی جو یہ نعمت ہے، یہ تخلیق جنت، جس کا ہم ادراک تک نہیں کر سکتے، وہ اتنی زبردست چیز ہے۔ ایک حدیث میں جہاں الفاظ آتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس جنت کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور اللہ سے آ کر کہا، یا اللہ، یہ آپ نے کیا بنا لیا؟ کون ہے کہ جو اس میں نہ جانا چاہے گا؟ اور اللہ نے اس جنت کو مشکلات سے گھیر دیا اور کہا کہ اب ذرا دیکھو۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام اب جا کر دیکھ کر آئے تو اب اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ یا اللہ، کون ہے جو اس میں جا پائے گا؟ ٹھیک ہے، حدیث پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جہنم کو بنایا، جب دیکھا تو حیران، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ، یہ آپ نے کیا بنا دیا؟ اس میں کون جائے گا؟ اس میں کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو لذتوں سے، شہوتوں سے، خواہشات نفسانی سے گھیر دیا۔ آج کی ٹرم میں بات کریں، مزے، مستی، انجوائمنٹ، تفریح۔ اور اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام اس کو دیکھ کر آئے تو اب اسٹیٹمنٹ جو دیا وہ کیا تھا کہ یا اللہ، کون ہے جو اس سے بچ پائے گا؟ تو چیلنج کیا ہے میرا اور آپ کا؟ چیلنج کی پوری تصویر کشی قرآن ہمارے سامنے مختلف انداز میں رکھتا ہے، خاص طور پر قصہ آدم و ابلیس میں، جہاں اللہ نے بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے اس انسان کا جو شرف تھا، اس کی جو پریورٹی، اس کی بیسس بھی بتا دیں۔ وہ ساری تفصیلیں ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ چیلنج یہ تھا کہ یہ جو انسان ہے، اس کے لیے یہ جنت بنائی ہے لیکن ابھی نہیں جا سکتا اس کے اندر، اس کو ٹرانسفارم ہونا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا۔ اس میں دیر آر سم پارٹس، اس کے کچھ حصے ہیں، اس کی باڈی میں، اس کی لائف میں کچھ امپیورٹیز ہیں، کچھ گندگی ہے، کچھ نجاست ہے، اس کو دھونا پڑے گا، اس کو پاک کرنا پڑے گا، اس کو اس سے الگ کرنا پڑے گا، then he'll be able to enter into the جنہ۔ ٹھیک ہے، اس جسم سے اس گندگی کو، اس ناپاکی کو نکالنا پڑے گا، تب یہ اس قابل ہوگا کہ یہ جنت میں قدم رکھ سکے۔ جنت کسی ناپاکی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، گندگی کو جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ Now what؟ یہ گندگی کیسے پاک ہوگی؟ یہ امپیورٹیز، یہ کثافتیں کیسے نکلیں گی؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو بھیجا جائے ایک عارضی سیٹ اپ کے اندر، ایک بہت ٹیمپرری سیٹ اپ کے اندر، جس کو ہم لائف کہتے ہیں بدقسمتی سے، حالانکہ یہ لائف نہیں ہے، یہ تو ایک ٹرانزینٹ پیریڈ ہے، ایک زندگی کا چھوٹا سا حصہ، ایک خواب ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ یہاں پر جو شخص اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ شخص ہوگا جو اپنی گندگی کو دور کر پائے گا، پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اور اگر اس چیلنج میں ناکام ہوئے تو اب دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے بھائی، جنت یا جنت نہ ملے تو پھر جہنم، پھر دوزخ ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج انسان نے قبول کیا ہے، سورہ احزاب میں یہ ٹاپک آتا ہے۔ ساری مخلوقات نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس کھیل میں نہیں آتے، ہم اس چیلنج میں نہیں پڑتے۔ انسان نے کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں یہ چیلنج لیتا ہوں۔ اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہمیں یاد اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ یاد ہوتا تو پھر زندگی آزمائش کیسے رہ جاتی۔ بہرحال ہم اس چیلنج میں جب ڈالے گئے تو اس چیلنج کو پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل کیسے کیا؟ چیلنج تو چیلنج ہوتا ہے، چیلنج میں تو مشکلات ہوتی ہیں،
ہرڈل تو آنے تھے، ہرڈل کے بغیر تو ریس مکمل نہیں ہوگی. تو چیلنج ایسے مکمل ہوا کہ وہیں پر پھر تعارف آتا ہے ابلیس کا، شیطان کا. شیطان انٹروڈیوس ہوتا ہے اس موقع پہ، اور پھر چیلنج ورسز چیلنج، چیلنج کے مقابلے میں ایک چیلنج آتا ہے. اس کا چیلنج یہ ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں، بھیجو مجھے دنیا کے اندر. ساری ڈسٹریکشن، ساری زیب و زینت، سارا کچھ جو کچھ بھی میرے چاروں طرف یہ روشنی ہے، لائٹس ہے، سب کو اگنور کر دوں گا اللہ کی خاطر. اپنی خواہشات کو دبا دوں گا، اپنے اختیار کو ختم کر دوں گا، اپنی ول کو ختم کر دوں گا، اللہ کے کہنے کے مطابق جیوں گا، ثابت کر کے آؤں گا کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں. چیلنج لے کر آ گئے انسان صاحب. اس چیلنج کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ کمپلیٹ کیا ہے. کیسے؟ شیطان کے ذریعے. آؤ بیٹا میدان میں. یہ شیطان ہے کہ جو ایک اور چیلنج لے کر آیا، اور اس کا چیلنج کیا ہے؟ نہیں جانے دوں گا، ایسے نہیں جانے دوں گا. تو ثابت کرنے آیا ہے کہ تو جنت میں جا سکتا ہے، اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تو جنت کے قابل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا. کس نے ایکسپٹ کیا؟ اللہ نے ایکسپٹ کیا. اور اس ایکسپٹنس کی وجہ سے اس جنت میں اس کو انٹری دے دی جہاں آدم علیہ السلام تھے اور بی بی حوا تھیں. اور اسی چیلنج کو اس شیطان کے سامنے رکھنے کے لیے وہاں وہ درخت لگا دیا جس درخت کی جنت میں کوئی گنجائش نہ تھی. وہ نجس تھا، وہ جنت کا حصہ نہیں تھا، اس کو جنت میں نہیں ہونا تھا، جنتی کا اس سے کچھ لینے دینا نہیں تھا. اللہ نے جنت میں لگا دیا، اپنا اصول کمپرومائز کیا، اور اس درخت کو لگا کے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کے پاس نہیں جانا آپ نے. Now question arises، اگر یہ درخت اتنا نقصان دہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا تھا، تو کیوں لگایا اللہ نے؟ نہ لگاتا آدم علیہ السلام بھی پلٹ کر کہتے یا اللہ، تو میرا مولا، تو میرا آقا، تو میرا رب، تو نے مجھے بنایا، تو نے اس بہترین جنت میں مجھے یہاں بہترین کیفیت میں رکھا ہوا ہے. اب تو کہہ رہا ہے کہ میں اس درخت کو جو چاہوں کھاؤں پیوں، جو چاہے کروں، اس درخت کے قریب نہ جاؤں، تو یہ درخت ہٹا دینا یہاں سے، رکھا کیوں ہے اس کو یہاں؟ جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. چیلنج کہاں گیا پھر؟ یہی تو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ لائف کا مطلب کیا ہے. لائف صبح کو شام اور شام کو صبح کرنے کا نام نہیں ہے. جاگ کر سونے اور سو کر اٹھ کر جاگنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک چیلنج ہے. ہم ہر وقت ایک چیلنج میں، ایک وار میں، ایک جنگ میں ہیں. بہرحال یہ کہ اس درخت کو وہاں رکھا گیا. پھر وہ ساری ترتیب ہمیں معلوم ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت ادھر ادھر ہو جائے گا. پھر آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، شیطان نے بہکایا، پھر توبہ کی، پلٹے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم گڑبڑ کرو گے تو پریشان نہیں ہونا، میں معاف کرنے والا ہوں. شرط یہ ہے کہ پلٹنا پڑے گا میری طرف. ایسے نہیں کہ میں اگر یہاں سے ایک صاحب کو آواز دوں، فلاں صاحب کو بولوں ارے بھائی، او بھیا بات سنیے گا، ان کا نام لے کے کہوں بھائی صاحب، اور وہ صاحب اپنا منہ ادھر کر کے وہاں اپنی دنیا میں مگن ہے. میں یہاں سے آوازیں دیے چلے جا رہا ہوں اور وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. کیا خیال ہے پھر؟ میرے پاس جو کچھ ہے ان کو دینے کے لیے میں دوں گا؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، 4 دفعہ بلایا، 10 دفعہ بلایا، نہیں پلٹ رہے تو جائیں، پھر اپنے کام سے کام رکھیں. تو وہ اللہ اگر ہمیں پکارے اور ہمارا منہ اس طرف ہو، دوسری طرف، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے گا، وہ اس کی رحمت، وہ اس کی مغفرت، یہ ممکن نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے. اپنا رخ کہاں کرنا پڑے گا؟ اللہ کی طرف. چلیں، یہ پہلا پوائنٹ میرا کمپلیٹ ہو گیا. دوسری بات، آگے ہم بڑھ رہے ہیں. لائف چیلنج ورسز چیلنج. ایک چیلنج انسان کا، ایک چیلنج شیطان کا. اس چیلنج سے چیلنج ٹکرا رہا ہے جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں. شیطان نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے اپنے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اور انسان کو ناکام کرنے کے لیے؟ اس کو سمپل ایک لفظ میں اگر کہیں تو وہ کہلاتی ہے چیز ڈسٹریکشنز. ڈسٹریکٹ کرتا ہے وہ. آپ اس ریس میں دوڑ رہے ہیں، آپ کو پتا یہاں سے اس ٹریک پر دوڑتے ہوئے جانا ہے تو مجھے میری منزل پہ جو بھی ایوارڈ ہے، وننگ، وہ مجھے ملے گا. ایسے میں وہاں سے کوئی آواز لگا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر نکل آؤ، ادھر ہو جاؤ. آپ یہاں مسجد آ رہے تھے، قرآن اکیڈمی میں آ رہے تھے، راستے میں کوئی آپ کو صاحب غلط گائیڈ کر کے کہیں بھائی آپ یہاں نہیں جاؤ، اس طرف چلے جاؤ، ادھر ہے مسجد، تو اور آپ ادھر مڑ گئے. آپ کہیں سے چلتے ہوئے جہاں بھی جا رہے تھے آپ کو کچھ روشنیاں نظر آئیں، آپ بھول گئے میں کہاں جا رہا تھا اور آپ ادھر چلے گئے. ڈسٹریکشنز.
میں اگر آپ میں سے دو نوجوانوں کو سلیکٹ کروں اور دونوں کو ایک کپ میں, اچھا باؤل کے اندر فل بھر کے پانی, ہم تو اس کو کٹورا کہتے تھے, ٹھیک ہے, آج کل کے نوجوانوں کے ٹرمز چینج ہو گئے بھائی, وہ کٹورا کہوں گا تو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں عجیب سی. تو ایک باؤل کے اندر آپ اگر پانی آپ کو دیا جائے, دو نوجوان آپ میں سے پیارے پیارے میں اٹھاؤں اور بولوں کہ بھائی پہلے آپ نے یہ لے کر باؤل پانی کا بھرا ہوا جانا ہے اور نیچے پہنچنا ہے سیڑھیوں سے, اور نیچے جو ہماری بیسمنٹ والا ایریا ہے وہاں جا کر اندر پہنچنا ہے, اور وہ جو اندر ایک کمرہ ہے ڈائریکٹر صاحب کا, وہاں لے جا کے ان کو یہ پانی دینا ہے. اب پہلا نوجوان یہاں سے نکلا, جب نکلا تو جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا اس نے کہا یار کارپیٹ کیا زبردست کارپیٹ ہے, نرم ہے, اچھا ہے, تھوڑا سا اس کو انجوائے کیا اس نے. پھر تھوڑا سا آگے بڑھا تو دیکھا یار یہ لکڑیوں کے یہ سترے یہ رکھے ہوئے ہیں یار, اچھے لگ رہے ہیں, گڈ. اس نے ایسے دیکھا ویسے دیکھا, چاروں طرف ادھر گیا ادھر گیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو کوالٹی اچھا ہے, زبردست. پھر تھوڑا نکلا تو پردے دیکھے, کیا زبردست یار, اچھے پردے لگ رہے ہیں, ہلا جلا کے دیکھا, کچھ آگے پیچھے کیا. پھر تھوڑا سا قدم آگے بڑھا, گرمی بہت ہے, اے سی کے سامنے تھوڑا سا کھڑا ہو جاؤں. پھر تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا تو یار اچھا ماربل لگایا ہے انہوں نے, چمک رہا ہے, گڈ. چاروں طرف دیکھا, پھر وہاں سے جا کے دیکھا یار سیڑھیاں یہ بھی ہیں سیڑھیاں وہ بھی ہیں, کون سی اچھی لگ رہی ہے وہاں سے جاؤں گا. پھر وہاں سے اترا نیچے, آرام سے اٹکیلیاں کرتا, مزے کرتا, تفریح کرتا, آوازوں کو سنتا, انجوائمنٹ کے ساتھ پوری اپنی اس جرنی کو فلی انجوائڈ جرنی بناتے ہوئے, اور پہنچا اس کٹورے کو یا اس باؤل کو لے کے ڈائریکٹر صاحب کے روم میں. کیا خیال ہے آپ کا, اس باؤل میں کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ ہاں بھائی, کچھ بچا ہوگا اس میں, کچھ پانی وانی ڈائریکٹر صاحب کے حصے میں آئے گا؟ وہ خالی لے جا کر ہی پیالہ لے جا کر دے دیں, لے بھائی یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے مقابلے میں دوسرا نوجوان اب نکلتا ہے اس باؤل کو لے کے, اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اس کو اسی طرح لے جا کر کے نیچے ڈائریکٹر صاحب کو دینا ہے. وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کو نہ کارپیٹ کی نرمی متوجہ کرتی ہے, نہ پردے کا رنگ, نہ اے سی کی ٹھنڈک, نہ ماربل کی چمک. وہ اس طرح سے پھونک پھونک کر ایسے چل رہا ہے, اور پانی کو کہ چھلک نہ جائے, گر نہ جائے, اس کو کوئی آواز دے تو دیکھ نہیں رہا, کوئی ساؤنڈ, کوئی آواز, کوئی ڈسٹریکشن, کچھ نہیں. اس کا کنسنٹ سارا کیا ہے اس وقت, اس کو بچا کے لے کے جانا ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, ایک ایک اسٹیپ اترتا ہے, اور پھر لے جا کر ڈائریکٹر صاحب کے پاس پہنچتا ہے. مجھے بتائیے یہ نوجوان اس پانی کو پہنچانے میں کامیاب ہوا؟ تو میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں, ایک پیالہ پانی ایک منزل نیچے لے جانے کے لیے ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنا پڑے گا, فوکس ہونا پڑے گا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں اپنا ایمان ایسی بچا کر لے جائیں گے کل قیامت, مزے سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے, تفریح کرتے ہوئے, کھیلتے کودتے, ان ڈسٹریکشنز کی طرف, ان رنگا رنگ چکا چوند جو بھی ہمارے سامنے یہ دنیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لے جائیں گے؟ جب پہنچیں گے اللہ کے پاس ہمارے اس ایمان کے پیالے میں کیا ہوگا؟ ہوا ہی ہوگی خالی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈسٹریکشنز بڑی خطرناک ہوتی ہیں. آج کل کے دور کی ڈسٹریکشنز بہت ساری ہیں, بات بہت ساری ہو سکتی ہیں. میں اگر ایک سمپل سی بات آپ کے سامنے, کیونکہ یہ دور تھوڑا سا چینجڈ ہے, یہ جنریشن زی جو میں نے شروع میں بات کی تھی, یہ 1994 سے پیدا ہونے والے نوجوان تقریباً 2010 تک, یہ جنریشن زی ہے. 94 سے پہلے والے جو ہیں وہ جنریشن وائی ہیں, اور اس سے پہلے ہماری باری آتی ہے, ہم جنریشن ایکس کہلاتے ہیں. جنریشن ایکس نے تو لالٹین بھی دیکھی ہے, موم بتی بھی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, وہ گیس کے جو لینٹرنز ہوتے تھے وہ بھی آتی تھی گھر میں, اس کو جلاتے تھے, ہم نے وہ سب دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اس ساری چیزوں سے چلتے چلتے آج ہم اس ٹیکنالوجی کے تک یہاں پہنچے اور دیکھ رہے ہیں. ہم نے پہلا کمپیوٹر, میں نے تو 386 یوز کیا تھا, جس کو ٹونٹ کر کے اتنی بڑی فلاپی ڈسک ڈالتے تھے اس میں. آپ لوگوں کو تو شاید کسی اینٹیک بازار میں شاید کوئی اس کی کوئی پتہ نہیں, وہ بھی نہیں ملے شاید ابھی. بہرحال میں نے پہلا کمپیوٹر لیا تھا تو اس کی ریم 4 MB تھی, اور میرے کزن نے کہا تھا یو آر دا لکیسٹ پرسن آن ارتھ. 4 MB ریم, یار کیا کرو گے اس کا, ٹھیک ہے.
اب یہ نوجوان ہنس رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بات کیا ہو رہی ہے. بہرحال اس کے بعد جنریشن وائی درمیان میں ہے. موسٹ آف یو کہہ لیجیے کہ آپ کے پیرنٹس شاید اس میں ہوں، کچھ ایکس میں وائی میں. پھر یہ جنریشن زی ہے، اور اب 2010 کے بعد جو آ رہے ہیں نا، ان کو نام دیا گیا ہے جنریشن الفا. ان کی سچویشن ہی کچھ اور ہے. ان سے بات کرنے کے لیے شاید مجھے ایسے کھڑا ہو کے کہنا پڑے برو واٹس ایپ. کبھی ان سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو پھر شاید اس طرح کا بھی کچھ میں کروں گا. ابھی تو فی الحال جن سے بات کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ٹرمینالوجیز یوز کروں. بہرحال تو ابھی جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اس وقت کا دور ہے، اس دور میں ڈسٹریکشنز نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے، اب تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میڈیا وار، ذہن سازی. انسان نے اپنی جو بھی تجربے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک زمانے میں تلوار اور تیر اور نیزے، ان سے انسان کو مارتا تھا. فرسٹ جنریشن وار. پھر اس نے تھوڑا ترقی کی، اس نے پسٹل ایجاد کر لی، گولیاں مار مار کے اس نے کہا ایک آدمی کھڑا ہے 10 کو مار دیتا ہے. سیکنڈ جنریشن وار. پھر تھرڈ جنریشن میں بات بم، میزائلز، ایٹم بم بنا لیے اور جناب وہ ہیروشیما پہ گرا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اب تک اس کی کنٹینیویشن چل رہی ہے، لیکن فائنل نہیں ہے یہ ورڈکٹ آپ کا. تھرڈ جنریشن بہت پیچھے رہ گیا. اب اس کے بعد انسان نے اس بات کو سیکھا کہ اگر سامنے والے کو ہرانا ہے تو اس کو معاشی طور پہ اس کو اکنامکلی کیا کر دو، ڈسٹرائے کرو. یہ فورتھ جنریشن وار کہلاتی ہے کہ دشمنوں کو معاشی طور پہ کیا کرو، تباہ برباد کر دو. آج ہم اس وار کے وکٹمز ہیں. کیسے؟ اپنے ارد گرد دیکھیے. اس ملک میں، معذرت کے ساتھ شاید میرا اسٹیٹمنٹ بڑا ہیوی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید 80% لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. ہر کوئی مانگنے کے چکر میں، ہر کوئی. اور ہم کہتے تھے اپنے حساب سے کہ وہ کیا کہتے تھے، ہفتہ جائے مفتہ نہ جائے. ٹھیک ہے، مفتہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو فری میں مل جائے. اور ہم نے دیکھا ایک دور کہ جس میں کسی کو کھانا کھلانے کے لیے منت کرنی پڑتی تھی، اب تو روکنے کے لیے منت کرنی پڑتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے پوری سوسائٹی کی. اوبیسلی آپ صرف ایک تھیلا لے کر یہاں کھڑے ہو جائیں، راشن کا تھیلا جس کی اپیرنس وہ والی ہو، صرف تھیلا لے کے کھڑے ہو جائیں. اور میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں، میں تو کسی ایسے علاقے کی بات ہی نہیں کر رہا جہاں پر ظاہر فرق ہے بہت. آپ صرف راشن کا تھیلا لے کے یہاں کھڑے ہو جائیں، 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے لائن لگ جائے گی. بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اکنامیکل وار کے وکٹم اپنی جگہ. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے 5th جنریشن وار. یہ کیا ہے؟ مس انفارمیشن کی وار. اب ذہن سازی کرنی ہے. اب یہ سمجھانا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط، اور صحیح اور غلط کا معیار کون بتائے گا؟ جو میڈیا پر بیٹھا ہوا شخص ہے. اس کے لیے پھر ان کے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں ان کی وہ چکا چوند، وہ تہذیب ہے، وہ آرٹیفیشل ترقی، ڈیولپمنٹ جس کو وہ کہتے ہیں. اور تعریف ترقی کی کیا کرتے ہیں؟ بڑی عمارتیں بنا لینا، سڑکوں کو ایسے کر لینا اور فلاں کر لینا، یہ ترقی ہے. انسان کی ترقی کو مادیت کے ساتھ، میٹریلزم کے ساتھ جوڑ دینا. لہذا اور لگژریز، اسی میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیجئے، نیسیسٹیز، ضروریات کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا گیا. لگژریز کو نیسیسٹیز بنا دیا گیا. وہ شے جو کبھی عیاشی کہلاتی تھی اب ضرورت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، چینج ہو گئی ڈیفینیشن. 5واں پوائنٹ ایڈ کر لیجئے، حیا کی تعریف چینج ہو گئی، فوکس چینج ہو گیا. میں اگر آپ سے کوشچن کروں واٹ از دا مین پرابلم آف یوتھ ان پاکستان، مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر کے ذہن میں ایک لفظ آیا ہوگا، اور اس لیے آیا ہوگا کہ اگر آپ یہ کوشچن گوگل پہ لکھیں، گوگل پر اگر آپ یہ کوشچن لکھیں کہ واٹ از دا مین پرابلم، میجر پرابلم، نمبر 1 پرابلم آف دا یوتھ ان پاکستان، تو وہ جو لسٹ دے گا اس لسٹ میں پہلا نمبر ہوگا ان امپلائمنٹ. یہ کلمہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ ہے.
یہ جنت دوزخ کہاں سے بیچ میں آ گئے, یہ ایمان کہاں سے بیچ میں ڈسٹریکٹ, یہ کیا کن چکروں میں پڑ رہے ہو. او بھائی اب آ جائیے, چھٹا ہے 7واں پوائنٹ جو بھی ہے, جنگل کا ایک قانون جسے کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. پڑھا ہے کبھی؟ سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ جو جتنا فٹ ہوگا اس کو سروائیو کرنے کا حق ہے. اف یو آر ناٹ فٹ یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو سروائیو. آپ ہرن ہیں تو آپ کو شیر سے زیادہ تیز بھاگنا پڑے گا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور نہیں تو شیر کے پنجوں میں آ کے آپ کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے کیونکہ وہ آپ سے تیز بھاگ رہا ہوگا. آپ بہت اچھے نیک ہرن ہوں گے اپنی جگہ, شیر نہیں چھوڑے گا آپ کو. فٹسٹ ہونے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے معیارات بنائے گئے, اور وہ معیارات کیا ہیں؟ وہ اسٹیٹس ہے, وہ مال ہے, وہ پیسہ ہے, وہ لگژریز ہیں, وہ کمفرٹس ہیں. لائف کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. ہم نے کچھ قصوں کو سنا, ان قصوں کو ہم نے قصے کے طور پر کہیں لے جا کر, جس طرح ہم قرآن کو رکھتے ہیں کسی شیلف میں, اپنی دماغ کے اندر شیلفز بنائے ہوئے ہیں, ان میں کچھ خانے ہیں جن کو دیکھ کر ادب سے ہم سر جھکاتے ہیں اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں ہم ادھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا پریکٹیکل لائف سے کیا لینا دینا. اسی شیلف میں ایک قصہ ہے کہ ہمارے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. اسی شیلف میں ایک قصہ ہے کہ ان کی جسم اثر پر چٹائی کے نشان بن گئے تھے جب وہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. حضرت عمر آئے تھے, ان کو دیکھا تھا تو رو پڑے تھے. اسی شیلف میں قصہ ہے کہ آدھی دنیا کا حکمران جسے حضرت عمر ہم کہتے ہیں, وہ پانی, رات کی روٹی پانی میں بھگو کر صبح کھایا کرتا تھا, جس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوا کرتے تھے. اسی شیلف کے بہت سارے قصوں میں ایک قصہ ہے کہ وہ امہات المومنین جو جنت کی ملکہ ہیں, جو دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین خواتین ہیں, ان کے حجروں کے سائز اتنے تھے کہ میرے جیسا آدمی اگر اپنے ہاتھ ایسے سیدھے کرے تو ایک ہاتھ اس دیوار پہ اور ایک ہاتھ اس دیوار پہ لگے گا. لیکن ان کو رونا کس بات پر آتا تھا؟ اس بات پر نہیں آتا تھا کہ یہ میں کس حال میں ہوں, ان کو اس بات پہ رونا آتا تھا کہ جہنم ان کو یاد آ جاتی تھی. قصہ ذہن میں آ گیا ہوگا, کسی شیلف میں رکھا ہوگا, نکالیں, آ گیا یاد؟ تو یہ شیلفز ہیں, الماریاں ہیں جہاں پر یہ سب کچھ رکھا ہے, لیکن اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق. پریکٹیکل لائف یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں کے کبرڈز, یہاں کے شیلفز کچھ اور ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ہے, بڑا پرومیننٹ ہے, بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے, اور وہ پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس لگژریس کار نہیں ہے, یو آر نتھنگ. تم ایک کیڑے مکوڑے ہو, تمہاری کوئی اوقات نہیں. تمہارے پاس ایک بہترین گھر نہیں ہے اگر, اچھا دیکھو بھائی باتیں میں پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ نہ ٹائم دوں, لیکن بس امیر ہونا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ obviously, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ میری بات سے کہ جی امیر ہونا کوئی غلط چیز ہے. حضرت عثمان کیا تھے بائی ڈیفینیشن؟ امیر نہیں تھے, امیر ترین تھے. عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ ان سے بھی زیادہ کوئی امیر ترین تھے. آج کے زمانے میں ارب پتی, خرب پتی, جو بھی آپ, ملینائر, بلینائر, جو بھی امیر ہونا اٹس ناٹ ایسے کوئی بگ ایشو کہ ہم کہیں جی امیر نہیں ہونا. ارے بھائی بالکل ہونا ہے, جائز محنت کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں, دولت کما سکتے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو کو سمجھو, دنیا میں ہر انسان امیر ہونے کے لیے نہیں آیا. ہم میں سے بہت ساروں کا چیلنج غریب رہ کر زندگی گزارنے کا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ میرا چیلنج یہ ہے؟ ایسے پتا چلے گا کہ یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ. آپ اس جائز کے دائرے میں رہ کر, پرمیسیبل کے دائرے میں رہ کر اپنا بیسٹ کر رہے ہیں, اور آپ امیر نہیں ہو پا رہے. آپ کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز ہیں, آپ کا کاروبار نہیں چل پا رہا, آپ کو اچھی نوکری نہیں مل پا رہی, آپ اپنا بیسٹ کر رہے ہو, یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ. آپ اپنی ایفرٹس پوری, آپ ایفرٹس نہیں کر رہے, وہ بات کچھ اور بن جائے گی, وہاں نہیں جا رہے ہم. یو آر گیونگ یور ٹوٹل, آپ اپنا بیسٹ کر رہے ہو, اپنا ایفرٹ کمپلیٹ کر رہے ہو, اور آپ امیر نہیں ہو پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بننے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. آپ کا چیلنج ہے کہ غریب رہ کے زندگی گزارنی ہے. دیٹس اٹ. الحمدللہ, اس لیے کہ 2 یا 3 ایگزامپلز امیروں کی ملتی ہیں بھائی صحابہ میں, باقیوں کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ غریب. تو آپ کی مماثلت ان کے ساتھ ہے, الحمدللہ, نو ایشو. جھگڑا کیا ہے اس میں؟
مسئلہ یہ ہے کہ آج ڈیفینیشنز جو چینج ہوئی، ذہن سازی جو کی گئی، اس سے یہ سمجھایا گیا کہ بھائی جو امیر نہیں ہے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. وہ کوئی حقیر ترین، کوئی بالکل لوور لیول کی ایسی مخلوق ہے کہ انسان اپنے آپ سے حقارت کرنے لگتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں امیر نہیں ہوں. بات کا آغاز کیا تھا وہ 18 سے 24 سال تک کی جو اسٹڈی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس ساری سینیریو میں ٹینشن کیا تھی، پریشر کیا ہے، تناؤ کیا ہے. لڑکوں کی ٹینشن یہ تھی کہ اچھی نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی. لڑکیوں کی ٹینشن یہ تھی کہ اچھی نوکری والا ملے گا کہ نہیں ملے گا. لڑکیاں یہاں پر نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا اس کو ہم یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم لڑکی ہوتے اس دور میں تو ہمیں سمجھ آتا کہ یہ کتنی اہم بات ہے. خدشات ہیں، اندیشے ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے سروائیول ہوگا، کس گھر میں مجھے جانا ہے، وہاں کوئی لگژریز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے ساتھ کوئی ملازمہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے شوہر کے پاس گاڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس میں تو نہیں سفر کرنا پڑ جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پریشر کوئی چھوٹا پریشر ہے؟ آج کل کے حساب سے بہت بڑا پریشر ہے. یہ ایک ہی بات ہے، آپ کو نوکری کا پریشر ہے، کاروبار کا پریشر ہے، پتہ نہیں میں، یہ ٹینشن نہیں ہے کہ نوکری ملے گی، ٹینشن یہ ہے کہ اچھی نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی. میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، سر سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ماسٹرز کر کے گئے تھے، جاب نہیں مل رہی. اب تو میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ان سے، تسلی دے دیتا ہوں. پہلے میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا تھا. پرانی بات ہے، لڑکا آیا، سر اس سال سے اوپر ہو گیا، جاب ڈھونڈ رہا ہوں. ارے میں نے کہا یار بیٹا تم بتاتے تو صحیح. میں نے فوراً فون کیے، ادھر کیا ادھر کیا. میں نے کہا یار یہ بچہ ہے ہمارا، نوجوان ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، سال ہو گئے ہیں اس کو، یار اس کو کوئی دیکھیں جاب وغیرہ اس کی ایڈجسٹ کریں. تو یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. ٹھیک ہے، 10 سال پہلے تو میرے پاس ایک جگہ سے کال بیک آئی، دوست تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار یہاں کوئی ترتیب بن رہی ہے، اس کو بھیج دو میرے پاس، انشاءاللہ اسٹارٹنگ 25,000 اس کو ہم دیں گے. 10 سال پہلے 25,000. ٹھیک ہے، اٹ واز اے گڈ تھنگ. اور میں نے اس کو فون کیا اسٹوڈنٹ کو، میں نے کہا بیٹا فوراً یہ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، فلاں جگہ پہنچو اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو. اچھا میں نے اپنے حساب سے بڑا کیا کیا، احسان عظیم. بولے گا سر میں مر جاؤں گا لیکن آپ کا احسان اور آپ کی یہ اور وہ جناب. میں اب اس طرح کے ہائپ کے اندر ہوں نا. بیٹا آپ کا میں نے کر دیا، بات ہو گئی ہے، یہ میرے دوست ہیں، آپ جاؤ، یہ آپ کو فوراً جاب بھی دیں گے اور آپ. اچھا خیر وہ جی سر جی سر جی سر 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 اسٹارٹنگ کتنی ہے سر؟ میں نے کہا بیٹا 25,000 روپے دے رہے ہیں. سر 25,000 سر 40 کی تو آفر میرے پاس پہلے سے ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، مطلب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم 1 سال سے نوکری ڈھونڈ رہے ہو، تم روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں 25 کی جاب بتا رہا ہوں، تم 40 کی ٹھکرا کر بیٹھے ہو. چاہتے کیا ہو تم؟ سر اتنا میں تھوڑی کچھ ہوگا. اور تو بھائی جتنے میں ہوگا تو چلا جا، وہاں چاند پہ چلا جا، یار یہی ہو سکتا ہے. نہیں، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں بات کو سمجھو. یہ ہے میڈیا وار کے ذریعے ذہن سازی، جس کو باقاعدہ کریٹ کر کے ہمارے اندر ڈالا گیا ہے، جس کے لیے ہم پاگل ہیں، دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور اس میڈیا وار میں اگلی بات آ جاؤ، بس لاسٹ پوائنٹ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ رکھ رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میڈیا وار کے ذریعے ہم سب اسپلٹ پرسنالٹیز کا شکار ہیں، ڈویلٹی کا شکار ہیں. ہم یہاں پر کچھ اور ہیں، جب ہم گھر میں موبائل ایسے اٹھاتے تو ہم کچھ اور بن جاتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی، ٹوٹلی ڈفرینٹ. ان ساری چیزوں کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ تھا ہمارا ریلیجن، ہمارا دین، اللہ سے ہمارا تعلق. اور ایک ذہن سازی کے ذریعے یہ بات ڈیولپ کی گئی، بے خدا تہذیب. ہماری اس پریکٹیکل لائف میں خدا کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو منع کرتا ہے. یہ شریعہ نام کی مصیبت ہمارے سر پر لا کر ڈال دی گئی ہے، جس میں ایک کے بڑھ کر ایک مصیبت ہے. یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. یار کیا مصیبت! میں اپنے مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، ارے میں اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، ابھی تو سونے لیٹا ہوں، ابھی وہ اذان آ گئی کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو. کیا مصیبت ہے یار! میں کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، میں بھی جوان ہوں، وہ لڑکی بھی جوان ہے، وہ بھی میرے طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، میں بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں. ہم بیٹھ کر 2-4 گپے لگا لیں، بات چیت کر لیں، کچھ تھوڑی سی
یہ شریعہ بیچ میں مصیبت بن کے آ جاتی کہ نو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. کیا مصیبت ہے, کیا عذاب ہے یہ, نکال کر پھینکو اس کو باہر. جب زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہو تو پیسہ کمانے میں, بات کو سمجھیے گا, پیسہ کمانے میں, مال کمانے میں, کھٹی کرنے میں دولت کو, بالعموم سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے ہمارے راستے کی؟ وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے, وہ خدا کی شریعت ہے, وہ اسلام ہے, وہ اس کے قوانین ہیں, وہ رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں. کیونکہ جب پیسہ کمانے کے لیے ہمیں ایک بہترین شے نظر آتی ہے, یار یہاں سے میں اس کو 2 سے 4 اور 4 سے 8 کر سکتا ہوں, وہیں پر ایک حکم آ جاتا ہے نہیں کر سکتے, ناٹ الاؤڈ. اللہ کے نبی نے تو ڈیفینیشن یہی بتائی ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کیا مطلب؟ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, یہ زندگی, یہ دنیا. کافر کے لیے ہے جنت, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جنت میں جو کچھ چاہیں گے ہم کر سکیں گے. دس از اے ڈیفینیشن آف جنت. لہٰذا ہم تو قید خانے میں بھائی نہ جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں. عجیب چکر ہے, مصیبت ہے. لاسٹ پوائنٹ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے, اس پوائنٹ کا ٹائٹل ہے کہ واٹ از دا پرابلم ود مائی فادر. یہ میرے ابا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یار, ان کو پریشانی کیا ہے, میں ان کو اتنا برا کیوں لگتا ہوں, مجھ سے الجھن کیا ہے ان کو, یہ میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں یار, جینے بھی نہیں دے رہے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ. ان ابا کو بیچ میں سے ہٹا دو تو لائف کا کچھ تو مزہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی ہمارے اباؤں کے ساتھ, کیا مسئلہ ہے؟ ابا کا مسئلہ کیا ہے؟ Your father is the only one in this world. مدر اپنی جگہ ہے, مدر کا الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مدر کو میں اس لیے بیچ, پیرنٹس نہیں, میں نے فادر کا اسپیشلی, کیونکہ پریکٹیکلٹی کو فادر جانتا ہے, دنیا کے ایشوز کو فادر جانتا ہے, باپ جانتا ہے, باہر کے چیلنجز کو وہ بھگت کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہی از دی اونلی پرسنالٹی, اونلی ہیومن بینگ ان دس ورلڈ جو یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے علاوہ کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے, یقین کر لو. میں یا کوئی اور, آپ کا دوست, آپ کی گیدرنگ جتنی اچھی ہو, کسی کو آپ کی کامیابی ناکامی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک ہی پاگل ہے اس دنیا کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ, تم ایک اچھی لائف گزار سکو, تم سکسسفل لائف گزار سکو, تمہارے اندر سے ساری برائیاں, سارے لوپ ہول, ساری کمزوریاں, ساری ڈیفیشنسیز ختم ہو جائیں. وہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, تمہیں دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے کہ یہ میرا بچہ اس قابل ہو جائے کہ یہ سپر مین بن جائے, یہ پتہ نہیں کیا بن جائے, یہ دنیا بھی کما لے, دین بھی کما لے, جنت میں بھی چلا جائے, اس کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو, اس کو کبھی کوئی کچھ کہہ نہ سکے, یہ مسٹر پرفیکٹ بن جائے کسی طریقے سے. یہ مسئلہ ہے بھیا ہمارے ابا کا. اب میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ اس مسئلے میں وہ کتنے صحیح کتنے غلط. پرابلم جو چھوڑا سا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے نہ پیرنٹس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, ہماری کسی رشتے کی کوئی تربیت نہیں. ہم کیونکہ اسلام بھی چھوڑ چکے ہیں پریکٹیکلی, ہم وہاں سے بھی کچھ نہیں لیتے, اور ماڈرن ورلڈ کا بھی ہم نے صرف گندگی لی ہے معذرت کے ساتھ. اس ماڈرن ورلڈ کی بھی کچھ اچھائیاں بہرحال ہیں, ہم نے ان کو بھی نہیں لیا, ادھر سے بھی گندگی لی ہے ہم نے. اسلام کو تو چھوڑا جو اپنی جگہ بدترین حرکت کی, وہاں کی بھی ساری نجاست اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ, ہمیں نہیں سکھایا جاتا ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ فادر, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, طریقہ کیا ہوگا, میکینزم کیا ہوگا. میں چاہتا ہوں میرا بچہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جائے, اس کے لیے میں کیا کروں, مجھے یہ سکھایا کسی نے نہیں. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اسلام چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اگر اسلام پکڑ کے بیٹھے ہوتے تو رسول اللہ کی سیرت سے سب مل جاتا, کیونکہ اس کو ترک کر کے بیٹھے ہیں, چھوڑ کے بیٹھے ہیں, تو لہٰذا نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہیں. اب میں پوری انٹینشن کے ساتھ, دیکھو اپنے ابا کے خلوص کو سمجھو, ان کی نیت کو سمجھو, ان کی پرابلم کو سمجھو. وہ تمہیں دیکھ کر اگر مسکرا نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی تمہیں دیکھتے ہیں اندیشے گھیر لیتے ہیں ان کو, وہ خطرے, وہ خدشات اس کو گھیر لیتے ہیں شخص کو کہ یار یہ میرا بچہ
یہ کسی کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے، یہ کسی لٹیرے کے ہاتھ میں نہ آ جائے، یہ کسی غلط گیدرنگ میں نہ چلا جائے، یہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے، یہ بگڑ نہ جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے. اور اتنے خدشات اس کے دماغ میں ایک ساتھ بموں کی طرح بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کر وہ اس کا چہرہ پتھر ہو جاتا ہے، وہ مسکرانا بھول جاتا ہے بیچارہ. اور ہم کہتے ہیں یار عجیب ابا ہے میرے، کبھی مسکرا بھی دیا کریں بھائی، جب بھی دیکھو گھورتے ہی رہتے ہیں. تو آج ایک کام کریے گا، اگر تو تھوڑی سی میری عزت رکھنی ہے، اور اس جو بھی ہم نے بات میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو، چھوٹا سا کام اگر کر سکیں تو یہ احسان ہوگا میرے اوپر بھی، ہم سب کے اوپر بھی، کہ آج جس کے فادر نہیں ہے وہ اپنی جگہ ایک بڑی ایک فیکٹر ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس کے فادر ہیں آج جا کر ان کو ایک دفعہ گلے لگانا ہے اور تھینک یو بولنا ہے. کریں گے بھائی؟ ایک دفعہ صرف گلے لگانا ہے اور کہنا ہے کہ جو بھی آپ انہیں پپا کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں، واٹ ایور، کہ ابو جان آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا، جو ایفرٹس، جو محنت، جو پریشانیاں آپ میرے خاطر اٹھاتے رہے ہیں، میں ان کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتا. جزاک اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ. بس اتنی سی ایک چھوٹی سی، جھجکنا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں بہت سارے مسئلے شاید ایسے چٹکی بجا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں جتنا ٹائم لے گیا اتنا میں نہیں لینا چاہ رہا تھا. اب یہ شاید کوشچنس کے حوالے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں یار زور سے، مل گئے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، Q&A کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کویشچن رکھیں بالکل شارٹ اینڈ کرسپ، اور اس میں کوئی فقہی معاملات نہ پوچھیں کہ یہ حلال حرام کے سوالات نہیں پوچھیں، پریکٹیکل لائف سے متعلق جو سوالات ہیں وہ پوچھیں. ہاتھ اٹھا لیں اپنے، والنٹیئرس آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. اور شارٹ کو بالکل مختصر رکھیں، کوئی تقریر نہیں کرنی. تو والنٹیئرس آپ کے پاس آ رہے ہیں. جی فیصل بھائی، سب سے پہلے ہاتھ یہیں سے آگے سے. السلام علیکم. میں 21 سال کا ہوں، LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے آپ کی ٹاک سے، کہ آپ نے بولا کہ کوئی بھی اسٹرگل کر رہا ہے فار اکنامک جو بھی اسٹیبلٹی، تو اس میں پھر وہ غریب ہی رہے گا ساری زندگی نا، کہ وہ سوچ لے. اور تو کینٹکی کی ایگزامپل ہے، فرائڈ چکن کی جو KFC کی ایگزامپل ہے، اس بندے کو 40s کی ایج میں سکسیس ملی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غربت سوچ کے دماغ میں اسٹرگل چھوڑ دیں اور ریلیجس ہو جائیں ایک دم. اور دوسرا میرا یہ کانفلکٹ ہے، یا سمجھ لیں سوچنے کا نظریہ ایک ڈفرینٹ ہے، کہ ساری یوتھ نا انمپلائمنٹ کی طرف نہیں بھاگ رہی، کہ سب کا یہی مسئلہ ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ایک آرٹ ہوتا ہے، جیسے میں ایک لائر بن رہا ہوں تو میرا ایک آرٹ ہے ایڈوکیسی. مجھے ایڈوکیسی میں مزہ آتا ہے. میرا پیسہ ضروری نہیں ہے، میرے لائف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بنگلے بناؤں، ہو سکتا ہے میں فلیٹ میں بھی خوش ہو جاؤں، لیکن مجھے ایڈوکیسی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، ان کے پہلے کوشچن سے کون کون ایگری کر رہا ہے؟ میں نے یہی کہا تھا. صرف 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس پوری سچویشن کو ذرا دیکھیں. میں نے کیا کہا تھا؟ میرے ورڈز کیا تھے؟ اف یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ، یو آر گیونگ یور فل ایفرٹس، اینڈ اسٹل یو آر ناٹ گیٹنگ دیٹ لیول آف، جو بھی آپ اس کو کہیں، آپ رچ نہیں ہو پا رہے، امیر نہیں ہو پا رہے، کچھ ہڈلز ہیں، کچھ ان سین چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں نہیں لے جا پا رہی جو آپ کا ایم ہے کہ میں اتنا لیوش یا اتنا لگژریس لائف کو گیٹ کسی طرح. پہلی سچویشن کو سمجھ لیں. اف یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ اینڈ اسٹل یو آر ناٹ گیٹنگ اٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اوکے ٹو بی پور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ طے ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے جو کوشچن کیا اس کا کچھ اور ہی اپلیکیشن. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایفرٹس کرنے کی، کچھ کرنے کی، کچھ بھاگ دوڑ کرنے کی، کچھ کرنے کی، بیٹھ کے سکون سے کیا کرو، روٹیاں توڑو، پھر آپ کو یہ کوشچن ویلڈ تھا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے؟ تو گیو یور بیسٹ، گیو یور بیسٹ. سب کا بیسٹ الگ ہوتا ہے. کچھ کا بیسٹ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے جاتا ہے کسی جگہ. اچھا، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو. اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. تقدیر کس شے کا نام ہے؟
ابھی بہت ادھر ادھر بات چلی جائے گی بہت, کیونکہ وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارا پھیلانا پڑ جائیں گی چیزیں. تو اللہ کی طرف سے اگر آپ کا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے غریبی کو فیس کرنا ہے تو آپ اپنی ایفرٹس کو لاکھ سے ملٹیپلائی کر لیں, آپ امیر نہیں ہو سکتے, یہ طے ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ آپ کا چیلنج غریبی نہیں امیری ہے, آپ کو اللہ دے کر آزمانا چاہتا ہے, تو آپ دنیا کے نکھٹو ترین آدمی بھی ہوں گے تو آپ کو مل جائے گا سب کچھ. اب مجھے معلوم ہے اس سے آپ کے ذہن میں ایک اور نیا ہوا, یہ کیا بات کر دی آپ نے, کیونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو کبھی میں نے کہا نا کہ موقع ملے گا, اللہ نے چاہا تو کبھی ڈسکس کریں گے, کوئی اور سچویشن بنی تو. لیکن یہ اس کا ہرگز یہ ہمیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی تقدیر کا انتظار کرو, تمہارا جو حصہ ہوگا مل جائے گا. نو, ناٹ ایٹ آل. ہمیں کیا کہا اللہ کے نبی نے, گیو یور بیسٹ, اپنی ایفرٹس کرو, اپنی کوشش پوری کرو, اس میں کوئی کسر نہ چھوڑو, جائز کوشش, حلال کمانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہو, الحمدللہ, یہ آپ کا حق ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے اس میں. آپ گھر بنائیں, گاڑی خریدیں, لائف میں جو سہولتیں لا سکتے لائیں. ہاں, اللہ نے جو معیارات دیے ہیں اسراف نہ کریں, تبذیر نہ کریں, ٹھیک ہے, اور جو آپ صدقات, زکوٰۃ, خیرات کی جو معیارات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں جتنا آپ امیر ہیں. بلکہ اللہ کے نبی کا حدیث موجود ہے, 2 لوگوں پہ رشک کرنا جائز ہے. ایک شخص وہ ہے جو دین کا علم رکھتا ہے, قرآن کا علم رکھتا ہے, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے, اس کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے. دوسرا کون ہے, وہ امیر آدمی جو اپنی دولت اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے, اس کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں. تو کون یہ شخص کہے گا کہ امیر ہونا کوئی گناہ کا کام ہے؟ بھائی اللہ کے نبی نے رشک قرار دی, اس کو جائز قرار. ٹھیک ہے, تو میری بات ہو سکتا ہے آپ وہاں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, سوری کیا تھا؟ ہاں, یہ دیکھیں, جب کوئی بات کی جاتی ہے نا بیٹا, وہ کی جاتی ہے جنرلائز وے میں. کوئی بھی فارمولا بنتا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہم کہیں گے ہماری اس وقت میجر جو یوتھ ہے اس کی سوچ کیا ہے. اگر یہاں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے جو بات کی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے 100 میں سے ایک کا بھی لائف کا پرپس نہ ہو کہ اس کو لگژریس لائف گزارنی ہے. اٹ از پاسبل. لیکن میں آپ 100 لوگوں کی بات نہیں کر رہا تھا, میں کس کی بات کر رہا تھا؟ اپنی سوسائٹی کی. تو اس ہماری سوسائٹی میں 100 نوجوان نہیں ہیں جو یہاں کر بیٹھے ہیں, ہماری سوسائٹی میں 6 کروڑ نوجوان ہیں جو اس وقت اس فیز سے گزر رہے جس فیز میں آپ ہیں. ان 6 کروڑ نوجوانوں کی میں صورتحال کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, از اٹ اوکے؟ الحمدللہ. جی, اب ادھر سے کوئی ہاتھ تھا, دیکھ لیں. السلام علیکم. جی, مجھے یہ سوال تو نہیں رائے تھی کہ مثال ہے آج کل کے جیسے لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ نوجوان میں اسلام سے اتنا وہ قریب نہیں جیسے ایک ہوا کرتے تھے پہلے. مثال ہے اب نماز ہو گئی, کچھ ہو گئی, اتنا زیادہ ٹینڈنس نہیں ہوتی. جیسے بتائیے زندگی کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, انمپلائمنٹ, تو اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مثال ہے اب آج کل کے لیے مثال اگر مجھے کوئی سوال ہے اسلام کے لحاظ سے تو ہمارے لیے وہ پوچھنا ایک تھوڑا مشکل کر دیا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں, مجھے پرسنلی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے. میں اگر ظاہر سی بات ہے میں سوچ رہا ہوں مجھے کوئی نئی چیز پتہ, تو میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو انجانے نہ انجانے میں کوئی غلط بات بھی ہو جائے گی, لیکن ظاہر سی بات ہے جسے میں پوچھوں گا وہی مجھے بتا سکتا ہے صحیح غلط. لیکن آگے سے ہم لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں فتویٰ نہ لگ جائے, کوئی ہماری بات غلط رائے میں نہ چلی جائے. دیکھو بیٹا, کوئی بھی کامیاب آدمی کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں نا دنیا میں, اس میں بہت ساری باتوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گیننگ نالج, اسپیشلی اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, ایک چیز ہوتی ہے سوال, ایک چیز ہوتی ہے یہ آرٹ یا یہ ہنر یا یہ کیپیبلٹی یا یہ صلاحیت کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ یہ سوال کرنا کس سے. If your question is right but the person is wrong whom you are asking your question, you are doing wrong. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے ایک انجینئر بیٹھا ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بتاؤ کون سی گولی کھاؤں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ سے کیا وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیشہ اس بات کو سمجھو, جلدی نہ کرو. کوشچنز ہونا اچھی بات ہوتی ہے لیکن فائنڈ آؤٹ کرو, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, دیکھو, ایکسپلور کرو, جھانکو, ڈھونڈو وہ رائٹ پرسن جس سے آپ یہ کوشچن کرو گے تو آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر ملے گا. ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے جا کر آپ کوشچن کر لیں. ٹھیک ہے, گاٹ مائی آنسر؟ الحمدللہ. اس میں ایک چیز ایڈ کر لو, وہ کیا ہے؟ دیکھو, ایک ہوتا ہے کوشچن. کوشچن از اے گڈ تھنگ,
کوشچن بیسڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی ایویڈنس پہ، دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے کوشچن جس کو کہتے ہیں سوال. ایک ہوتی ہے کنفیوژن بیس لیس ہوتی ہے. کنفیوژن دماغ کی خرابی ہوتی ہے، اور کنفیوژن وہ رکاوٹ ہے جو آپ کو پریکٹیکل لائف میں جانے سے روکتی ہے. آپ کے پاس کوشچن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکلی اس چیز کے اندر بہتری چاہتے ہیں. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نماز کیوں پڑھوں، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ میں نماز اچھا پڑھ سکوں، تاکہ میں اس کے صحیح گولز کو آئیڈینٹیفائی کروں، تاکہ مجھے نماز پڑھنے میں کیا آئے، مزہ آئے. الحمدللہ یہ ایک بہت زبردست کوشچن ہے. اور آپ جب کہیں گے میں کیوں پڑھوں نماز یار، کیوں، اور نیت آپ کی یہ ہے، تو آپ سمجھ لیں یہ کوشچن از ہاف آف دا نالج. یہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ایک سوال کیا ہوتا ہے، نصف علم ہوتا ہے. تو آپ نے آدھا میدان مار لیا جب یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آیا. الحمدللہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے. پوچھو کیوں آ کر کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ، میں نے تمہیں 5 دفعہ بلایا، ایویں آ کر مشینوں کی طرح کھڑے ہو کر جھک کر اٹھ کر بیٹھ کے چلے گئے. سوچو تو صحیح کیوں بلایا تھا، سوچے بغیر تو اس کا بھی اجر اپنی جگہ، گنتی پوری ہو گئی لیکن وہ مرتبہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ہاں کنفیوژن کسے کہتے ہیں، یار یہ نماز کیا مصیبت ہے، کیا ہے یار، نہ سو سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں، نہ کچھ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں. جب کوئی ارادہ کرو کچھ کرنے کا پتہ چلتا ہے تھوڑی دیر میں ایک نماز ہے یار. کیا اب اس کنفیوژن کی وجہ سے میں جا رہا ہوں کسی وجہ، یار یہ نماز کیوں ہے بھائی، کیا مصیبت ہے یہ. تو پیچھے انٹینشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی راہ نکلے کہ میں اس نماز سے اپنی جان. تو کنفیوژن اور کوشچن کو الگ الگ رکھو، اور کنفیوژنس کے چکر میں پڑو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اور عموماً ہوتا کیا ہے، یہ جو ایک رسپانس ڈیولپ ہوا نا ہمارے بڑوں کا، وہ پرائر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں بیکار کے سوال، بیکار کی چیزیں جن کے نہ کوئی سر نہ پیر، نہ پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق. میں آپ کو اگر اپنے ایکسپیرینسز بتانا شروع کروں تو آپ ایسی ذہن میں آ گیا آپ کی بات سے. ایک دفعہ میں نے قرآن مجید کے حقوق پہ درس دیا 1 گھنٹے کا. میں نے کہا جی اینی کوشچن، تو ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا جی پلیز. کہنے لگے حجر اسود کہاں سے آیا، کون لایا، اور کتنے مراحل میں آیا، اور اس کی کیا. اب میں وہاں حیران ان کی شکل دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا سر یہ مطلب حجر اسود ہماری ٹاک میں کہاں سے آ گیا، میں نے قرآن مجید کے حقوق آپ کے سامنے رکھے ہیں، پلیز مجھ سے آپ. کہنے لگے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، آ گئے یہاں پر بیان کرنے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب یہ جب میرے ساتھ اس طرح کے 10 12 15 دفعہ ایونٹ ہو جائیں گے نا، تو میرا ایک رسپانس، میں بھی انسان ہوں، کل کو کوئی بھی آدمی بڑے خلوص سے بھی آ کے پوچھ رہا ہوگا نا، تو میرے کیونکہ وہ پرائر میرا ایک چل رہا ہے نا، تو میں کیا کروں گا، اس پچھلے رسپانسز کو جمع کر کے کیا کر دوں گا، اس کو چلو جاؤ یہاں سے، خواہ مخواہ جاتے ہیں ادھر ادھر. تو یہ ایک انسانی رویہ، اس کو مارجن دیں، تھوڑا سا مارجن دیں، آسانی رکھیں. ایسا نہ اپنے آپ کو ٹائٹ کر لیں کہ سامنے والے نے ایک دفعہ کہہ دیا تو بس یہ سب غلط ہو گیا. اس کو بس سمجھیں اس بات کو. جی جناب. اصل میں چیلنجز تو ہر زمانے میں تھے، مگر یہ ہے دوبارہ سے چیلنجز تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. صحیح، یہاں پر چیلنجز ہم کو ماننا پڑے گا کہ چیلنج واقعی میں ہے یا ہم نے خود بنایا ہے. اصل میں مٹیریلزم کی وجہ سے ہمارے ایسے چیلنجز ہو گئے جو ہم نے ضرورت نہیں تھی مگر ہم نے زیادہ دیکھنا شروع کر دیا. اصل میں مٹیریلزم کی وجہ سے ہماری کلاسز بن گئی اپر مڈل لوور. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں اچھی جگہ پہ فال کریں. اس لیے ہم لوگ کیا بنا دی کہ برانڈ سائیکولوجی کی وجہ سے ہمارا دماغ اس طرح سے بن گیا کہ اگر یہ چیز ہے تو میں اس کلاس میں کہلاؤں گا، اور یہ چیز نہیں ہے تو میں ادھر نہیں کہلاؤں گا. اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو امت کے اندر فکری طور پہ تعمیر نو کرنی پڑے گی. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم واقعی میں یہ چیز ضروری ہے، یہ چیز مجھے اپنی تعریف کروائے گی یا پھر میں اپنے آپ کی خود تعریف کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن نہیں تھا، یہ بات بس ایڈ کرنی تھی. اور حدیث بھی اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. سر یہ دین سے جو دوری ہے وہ ویسٹرن دنیا میں بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ان کی وہ ترقی زیادہ کر رہے اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے. دین ہمیشہ 2 پیراڈائمز دیتا ہے زندگی گزارنے کے. ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا ہی کے اندر شروع ہوتے ہیں، دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہے جن کا تعلق پیورلی آخرت سے ہے، آفٹر لائف سے ہے. اچھا ہوا یہ ہے، اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جب ریلیجن آیا تب قوموں نے ترقی کی،
اور پھر جیسے جیسے ریلیجن یا مذہب یا دین مائنس ہوا، قومیں تباہی کی طرف، بربادی کی طرف گئیں، اور پھر وہ سارا کچھ ہوا. اچھا، یہ جو فائنل ورژن آیا دین کا، دین محمدی، دین اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیونکہ کمپریہنسو تھا، مکمل تھا ہر لحاظ سے، اس میں دین اور دنیا کے تمام آسپیکٹس کو جمع کیا گیا. اور کیونکہ انسان ایوولوشن سے گزرتے گزرتے اس لیول پر آ گیا تھا کہ وہ سوشلائزیشن کو پوری طرح سے اس نے سمجھ لیا، انوینشنس کو اس نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا کوئی شخص آئے آج اتفاق سے اور آ کر بتائے آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی جو تھے وہ آسمان میں سفر کرتے تھے اور 1 مہینے کی مسافت 1 پہر میں طے کر لیتے تھے، تو آپ کے لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات ہوگی؟ آپ کہیں گے آ میرے ساتھ، تجھے میں 3 مہینے کی مسافت 1 پہر میں طے کروا کے دکھاتا ہوں. بات سمجھ رہے ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس دور کے اندر وہ ہوا میں سفر کرنا دیٹ واز اے معجزہ، وہ انبیاء کرام کا میریکل، وہ اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پہ ان کو مسخر کر کے میریکلی ان کو آج انسان نے کیا کیا ہے، اس کو ایکسپلور کر کے کیا کیا ہے، اس پر ان فزیکل لاز پر قابو پا لیا. ٹھیک ہے، تو بات جو میں سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ انسان نے ترقی کی اس لیول پہ جب آ گیا تو اب یہ شریعت محمدی آئی ہے. اس میں ہر وہ آسپیکٹ ہے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں جگہ پر کامیابی بتا رہا ہوتا ہے. جس وقت مسلمان عروج پر تھے اس وقت یورپ میں کیا حال تھا؟ کوئی پڑھا ہے آپ نے ڈارک ایجز آف یورپ کا کچھ ہے آئیڈیا؟ ہم تو پھر بھی کچھ بہتر ہے، ہم تو پھر بھی کچھ بہتر ہے. اس دور کا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہے بار میں داخل ہوا اور اپنے برابر والے سے کہنے لگا کہ یار وہ 4 بیٹھے نا، دیکھو میں اس شخص کی بات کر رہا تھا تم سے. اس نے کہا کون؟ وہ 4؟ کہ ہاں وہ جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. کہنے لگا ٹوپی تو 4 نے پہنی ہوئی ہے. او یار جس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، وہ جیکٹ تو 4 نے پہنی ہوئی ہے. او یار جس کی مونچھیں ہیں، او بھائی مونچھیں تو 4 کی ہیں. اس نے گن نکالی، ڈھس 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 3 کو مارا، بولا یہ جو رہ گیا نا اس کی بات کر رہا تھا. یہ لطیفہ ہے، لیکن دیٹ واز لٹرلی دا کیس ان دوز ایرا، کہ جس میں انسان کی کاکروچ سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی. کیڑے مکوڑے نالی میں گندگی میں رہتے تھے. انہوں نے اڈاپٹ کی کچھ چیزوں کو اور ہم سے سیکھ کر گئے، یہاں آئے، ہماری یونیورسٹیز میں پڑھے اور ہم سے کچھ سیکھ کر گئے. نتیجہ یہ، اچھا ادھر کیا ہو رہا تھا؟ پیسہ، دولت، فراوانی، اور وہ دولت زیادہ جب ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا اپنے آپ کو. اس لیے ایک دولت مند جو نیک ہو وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نظر میں بنسبت غریب نیک سے. یہ بھی اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو باتیں ڈیبیٹیبل ہوتی ہیں ادھوری، لیکن کیا کروں بات آ جاتی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے کچھ اصولوں کو سمجھا. اللہ کے نبی نے مثال کے طور پہ بتا دیا جب تمہارے اندر بددیانتی ہو جائے گی تو نتیجتاً چھینا جھپٹی عام ہو جائے گی. انہوں نے اس اصول کو ایسے پکڑا. ویسے یہ بات نہیں ہو رہی کہ صرف دین اسلام نے دیانتداری کا حکم دیا ہے، پچھلے بھی جتنے بھی شریعتیں آئیں سب میں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ وقت کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا رہا. انہوں نے ان اصولوں کو پکڑ لیا. اس میں سب سے اہم ترین شے دیانتداری ہے اور رسپانسبلٹی، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. انہوں نے نمبر 1 جس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ بددیانتی. آج دنیا میں سب سے زیادہ بددیانت کون ہے بھائی؟ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اگلی بات اس کو سمجھیے گا. شیطان چاہتا ہے کہ آپ ان سے مرعوب ہوں، کیونکہ آزمائش ان کی بہت ہلکی ہے. وہ تو کافر ہے، کافر آیا ہے اور خدا نہ خواستہ کافر چلا گیا تو جیسے آیا جیسے چلا گیا، کچھ نہیں ملا اس کو. زیادہ سے زیادہ وہ اتنی محنت ضرور کرے گا کہ اس کو اس دنیا میں مگن رکھے اور اس طرح مرخی نہ ہونے دے حق کی طرف. بس اصل مسئلہ اس شیطان کا میں اور آپ ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑے بیٹھے ہیں. ہمارے رخ جنت کی طرف ہے، اسے ہمارے رخ پھیرنے ہیں. ان کے تو رخ پہلے ہی اس طرف ہے، ان کو تو بس ہولڈ کر کے رکھنا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے مرعوب ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے انسپائر ہوں. سو ہی ہیلپس. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ترقی کہتے کس کو ہیں؟ یہ مادیت جس نے ہمیں ترقی کی، وہ جو ذہن سازی کی میں بات کر رہا تھا نا، وہ ترقی جو ہمارے سامنے رکھی ہے جس کو ہم ترقی کہتے ہیں. آج انہوں نے 50 منزلہ عمارت بنا لی، آج وہاں پر یہ سہولت ہے، وہاں یہ زبردست خوبصورتی ہے، وہاں یہ روشنی ہے، یہ
وہاں پر ہر آدمی جناب اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہے وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ترقی ہے, یہ ڈیفینیشن ہم نے سمجھی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فیملی لائف کس حال میں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بعض باتیں کہتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے نا, پتہ نہیں, لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے. وہاں پر ایک لڑکی جب 13-14 سال کی ہو جائے تو سب سے پہلا خطرہ اس کو کس سے ہے؟ اپنے باپ اور بھائی سے. یہ ہے وہ ویسٹرن ورلڈ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ تو کہاں پہنچ گئے. وہاں پر ایک عورت صرف اس وقت تک قابل استعمال ہے جب تک اس میں جوانی ہے. اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں ان معاشروں کے اندر 50 سال کی اور اس سے اوپر کی عورتیں کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں. پتہ کریں جا کے. کیا وجہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹس وہاں ہوتی ہیں؟ کہاں؟ نیو یارک میں, مطلب پورے اوورال امریکہ کی بات کر لیں اگر, یا ہم جرمنی کی بات کر لیں, یورپ کی بات کر لیں, برٹن کی, کتنی مثالیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے پورے ویسٹرن کنٹریز کے اندر, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ چلنے والا پروفیشن کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ سائیکیٹرسٹ. کیونکہ جتنے نفسیاتی سائیکولوجیکل بیماریاں اور النیسز اس معاشرے میں ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ترقی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک پہلو ہے, نہ تو اس کو ٹوٹل ڈینائی کریں, میں یہ بھی نہیں کر رہا, نہیں جی وہ انہوں نے کچھ اصول اپنائے ہیں, اس کا وہ پھل کھا رہے ہیں. ان اصولوں کو جس دن ہم نے اپنا لیا, ہم بھی اپنا اس کا فروٹس لیں گے. سیدھی سی بات ہے. یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں, دیانتداری سے کر رہے ہیں, بھائی ان کو نتیجہ نظر آ رہا ہے, ان کے معاشرے ڈیولپ ہو گئے ہیں. ہم بےحانتی کر رہے ہیں, بےمانیاں کر رہے ہیں, دھوکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ میرے جیسے نوجوان تو اسٹریس ان کو یہ کمانے کی ہی ہوتی ہے. مجھے بھی زیادہ تر اسی کی دل میں سوچتا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا کہ میرا جو ڈر ہے کہ اگر آپ جب ارننگ لائف میں جاؤ, اس ایج پہ جاؤ, اور پورا دن آپ جاب پہ ہی ہو, 8-8 9-9 بجے آپ آفس سے گھر آ رہے ہو, آپ میں انرجی یا دل نہیں کرتا ریلیجن کو اسٹڈی کرنے کی, تھوڑا نالج اس سائڈ سے انکریز کرنے کی. تو میرا سوال ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ ارن کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو تاکہ آپ صرف ارن کرتے ہی نہ رہو, آپ ریلیجن کے لیے بھی اپنا ٹائم فری کر پاؤ اگر آپ فائنینشلی فری ہو جاؤ. ہاؤ ڈو یو کمپیوٹ ود دیٹ؟ ٹھیک ہے, بہت ویلڈ کویشچن ہے. اور دیکھو اسی جگہ پر ہیومن کیپیبلٹیز کا پورا ڈومین بنتا ہے. آپ کی صلاحیت, آپ کے اندر جو انرجیز ہیں وہ کس طرح بیلنس کرنا ہے, ان کو کس جگہ پر کتنا وقت لگانا ہے, کس کو کتنی اہمیت دینا ہے, ٹائم مینجمنٹ. دنیا کے کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہر ڈومین کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں. قرآن اسی شے کو حکمت کا نام دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, وہ جو حضرت لقمان کا تذکرہ حکمت کے حوالے سے, اس حکمت کی ڈیفینیشن یہی ہے. یہی تو وہ شے ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ مجھے کہاں لگنا ہے اور کہاں کھپنا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے شاگرد کے ساتھ, اور حضرت خضر سے ملاقات ہے نا, پورا وہ واقعہ ذہن میں ہے, سورہ کہف میں آتا ہے. اور ہوا کیا کہ ان کے لیے طے تھا کہ اے موسیٰ, اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم وہاں پہنچو گے تو وہاں ایک میریکل ہوگا, ایک عجیب سی چیز ہوگی, ایک بالکل ان ریئلسٹک شے ہوگی. تم پہچان جانا یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں خضر ملیں گے. اب یہ راستے میں جا رہے ہیں, ایک جگہ پر ہوا یہ کہ ایک ایسی ان ریئلسٹک چیز ہوئی کہ ان کی مچھلی جو ان کے وہ جو بھی پکوان تھا, جو بھی سالن کی صورت میں تھی, یا وہ مردہ تھی, اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ, لیکن تھی مردہ, اور وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے جمپ لگائی اور پانی میں چلی گئی. اب یہ کیا تھا؟ یہ وہ ان ریئلسٹک, یہ وہ عجیب سی شے تھی جو عقل تسلیم نہیں کرتی. اور یہی وہ سمبل تھا, یہ نشانی تھی, یہ انڈیکیشن تھی کہ یہاں پہ رکنا ہے تمہیں. وہ بتا نہیں سکے حضرت یوشع ان کو, موسیٰ علیہ السلام کو یہاں رکنا تھا لیکن ان کو پتہ نہ چلا, وہ آگے چلتے چلے گئے. جب وہ آگے چلتے چلے گئے تو تھوڑی ہی دور جا کر قرآن کیا کہتا ہے کہ موسیٰ پلٹے اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں تو اب تھکن ہو رہی ہے, ہمیں اب تھکن ہو رہی ہے, وی آر گیٹنگ فٹیگڈ. اب اس نقطے کو سمجھو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں اور طاقتور ترین انسان ہیں, اور رسول اور نبی تھکتا نہیں ہے کبھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کیوں تھکے؟ اور اتنا میلوں چل کے آ رہے تھے تب تو نہیں تھکے. یہ کچھ تھوڑی سی دور گئے, 100-200 میٹر, اور اس میں تھک گئے. کیوں؟
کیونکہ اللہ نے ان کو اس پوائنٹ تک کی انرجی دی تھی جہاں پر ان کو رکنا تھا، اس سے آگے کی اللہ نے ان کو انرجی نہیں دی تھی. جب وہ وہاں گئے تو وہ کیا ہو گئے؟ تھک گئے. یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اپنی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. یہ جو بات یہاں پر بھی آ رہی تھی، جو میں کہہ رہا تھا کہ اپنا بیسٹ دو، تو اس بیسٹ کا مطلب یہی ہے کہ وہ سرکلز پہلے ڈٹرمن کر لو. آپ کہتے ہو 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے میرے آرام کے ہیں، 8 گھنٹے میری پرسنل لائف ہے، میری فیملی ہے، میرا کھیل کود ہے، میری تھوڑی بہت انرجیز کو میں 8 گھنٹے میرے کمانے کے یا کمانے کی محنت کرنے کے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے بیلنس کیا. درمیان والے 8 کو اگر ایک صحیح سچا مسلمان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے لیے خرچ کرے گا، کیونکہ اس کی پرسنل ہیپینس کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے؟ اپنے دین کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 8 گھنٹے سونے والے ہو گئے، آرام والے، 8 گھنٹے اللہ کے لیے ہو گئے، 8 گھنٹے دنیا کے کمانے اور اس کے لیے ہو گئے. یہ آپ نے 3 حصوں میں، اب آپ لے کے چلیں اس کو. ٹھیک ہے. ہاں پھر میں عرض کر رہا ہوں، آج کے دور کے چیلنجز آسان نہیں ہیں، ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرو بیسٹ پاسبل کا، اچیویبل ٹارگٹس لو. آپ کے والد اگر، مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے پر منتھ کماتے ہیں تو آپ اپنے لیے 1.5 لاکھ پر منتھ کمانے کا ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اٹس اے لاجیکل تھنگ. لیکن اگر آپ کہو کہ ابا تو 1 کماتے میں تو 10 کماؤں گا، اٹس illogical. ابھی تو کم از کم illogical ہے. جب آپ 1.5 پہ پہنچ جاؤ اور پھر اپنے لیے نیکسٹ ٹارگٹ لو، اپنی جگہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگین یہی تو آزمائش ہے. پورے سورہ کہف کا موضوع کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ جب آپ، یعنی وہ آخری بات جو آتی ہے کہ آپ لگے رہے، ایفرٹس کرتے رہے ساری زندگی، اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، کسی کام کے نہیں ہے وہ. کیونکہ آپ نے جتنی ایفرٹس کی وہ دنیا کے لیے کر ڈالی. آپ نے وہ والے 8 گھنٹے بھی اس کو دے دیے جو آپ کو اللہ کو دینے تھے. جو آپ نے آفٹر لائف کے لیے، جنت کے لیے اسپیئر کرنا تھا، وہ بھی دنیا کے لیے کر دیا. کیونکہ آپ مطمئن ہو ہی نہیں پا رہے. اور یہی تو دجالیت ہے، یہی تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ایک شعر میں اکثر سنایا کرتا ہوں، سننے والوں کو پسند بھی آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں. وہ اس انداز سے بندوں کو سزا دیتا ہے، وہ اس انداز سے بندوں کو سزا دیتا ہے، ان کی اوقات سے خواہشات کو بڑھا دیتا ہے. جب آپ کی خواہشات آپ کی پکڑ میں ہی نہیں آ رہی ہیں، آپ یہاں پہنچتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، اور ایز اے کانسیکوینس آپ کس سے غافل ہیں؟ اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے. یہ غلط ہے. آپ نے 8 گھنٹے فل اپنے جو مخصوص کیے ہیں کمانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا میں سیٹل کرنے کے لیے، آپ نے پوری ایمانداری سے، دیانتداری سے وہ 8 گھنٹے وہاں دے دیے. اب بس کر دیں. اب آپ چل کریں، کیونکہ اگلے 8 کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. وہ میری اس دنیا کے بعد والی دنیا کے ہیں. اگر اس پہ آپ نہیں کر پا رہے، وہ بات تھی جو میں کر رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ریلیکس رہو. اس چیز کو فرسٹریشن نہیں مناؤ کہ یار میں کیوں نہیں کروڑپتی بن رہا، میں کیوں نہیں اتنے آگے جا رہا، اتنے آگے جا رہا. بس ٹھیک ہے. گاٹ دی آنسر اور نو؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں اچھا 2 مائک ہیں بھائی. چلیں. جی میرا سوال یہ تھا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم پریکٹیکل لائف میں جب آتے ہیں تو ظاہر ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں بہت ساری، تو ان میں سے ایک مطلب ہم جب مثال کے طور پہ یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں پر الگ ڈسٹریکشن ہے کہ دین کو فالو کرنے کے حوالے سے ہر بندہ اپنی مگن میں دھن ہوتا ہے، اور ہم دین کی طرف چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے. اگر سمجھاتے بھی ہیں بات تو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی، تو بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. یونیورسٹی میں ہو یا پھر گھر پہ فیملی فرینڈ سرکل یا پھر ریلیٹیوز ہو، پھر مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی جاب کے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو وہاں کولیگس ہیں. تو ان سب چیزوں کا آپ جو ہے کوئی ایکشن، ایک تو کس طریقے سے بچا جائے یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایکشن پلان ہو کہ اس کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکیں، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو اس حوالے سے رہنمائی دیجیے. جزاک اللہ خیر. وہ مثل مشہور ہے نا کہ ایک وہ فاختہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی تو ایک F-16 ایسے ژوں کر کے اڑتا چلا گیا. تو اس نے پوچھا اپنی اماں سے کہ یہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے. تو بھائی دیکھو، آگ لگانا پڑے گی اپنے اندر.
فتنے جتنے زیادہ ہوں گے اپنے آپ کو بچانا اتنا مشکل ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کا چیلنج ہے. اور اس میں ایک خوشخبری بھی سن لیں، ٹھیک ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ ایک کوئی عمل کریں گے تو اتنا اجر پالیں گے جتنا صحابہ 50 اعمال کر کے اجر پاتے تھے. ہے نا کتنی عجیب بات؟ ہضم ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. کیونکہ آپ جن فتنوں کے دور میں ہیں، ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کر اپنے آپ کو ان ریسٹرکشنز کے اندر قید کرنا آسان نہیں ہے. تو اگر کوئی اس دور میں ایمان اپنا بچا کر اس کے تقاضے پر عمل کر لے تو اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، الحمدللہ. تو اس کا نہ یہ مطلب ہے کہ خوشی سے نہال ہو جائیں اور بولیں جی سکون کرو اب، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی مایوسی طاری کر لو کچھ نہیں ہو سکتا. تو جنگ ہے، مستقل جنگ ہے، جنگ لڑنی پڑے گی، آخری سانس تک لڑنی پڑے گی، جب تک زندہ ہیں یہ چلتی رہے گی. یہی آزمائش ہے، یہی چیلنج ہے. اپنے ایمان کو، عقیدے کو بچا کر اس دنیا سے جانا ہے بھائی. اللہ سے دعائیں بہت کرنی ہیں. بیچ میں کچھ باتیں اور ہو سکتی تھیں، پھر کبھی کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ سارا زور مادیت کی طرف ہے تو ہم سے ایک چیز چھین لی گئی ہے، وہ ہے روحانیت. وہ ہے وہ ان سین فیکٹرز، وہ پاورز جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس دنیا میں موجود ہے، جن کا تعلق روحانیت سے ہے. اور اس کے اندر جو مین ماڈریٹر ہے اس روحانیت کا وہ دعا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ایسے فارمولے پہ چلے جائیں، ایسے کچھ ہڈن فیکٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، ایسے پیرا میگنیٹک، الیکٹرو میگنیٹک، جو بھی آپ آج کل کی ٹرمز میں بات کریں، پیرا سائیکولوجیکل، میٹا فزیکل، کچھ فیکٹرز کو ایووک کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ پر اثر ڈالتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کو چینج کرتے ہیں. اور یہ ان سین ریلیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مجھے مسکرا کے دیکھیں گے تو میری طبیعت خوش ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ مسکرائے آپ ہیں، فریش میں ہو گیا. کیوں؟ وہ ان سین ریلیشن ہے ایک. تو مسکرانا جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس ہڈن ورلڈ کو ایووک کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو بہرحال ان ان سین ہڈن ورلڈ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، روحانیت کو کمپرومائز نہ کریں، مصلی مضبوط کریں، ذکر اذکار مضبوط کریں، اللہ سے دعائیں مضبوط کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر ان چیلنجز کے ساتھ آپ فیس نہیں کر سکتے. اچھی جب تک مصلی مضبوط نہیں ہے، میرا کچھ وقت کم از کم تھوڑا سا اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں نہیں گزر رہا، دعاؤں میں نہیں گزر رہا، اگر ہفتے 2 ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر نہیں آ رہے دعا کرتے وقت، پھر بات نہیں بنے گی بھائی. پھر یہ ساری باتیں میری جو ہے نا یہ بھی میٹریلسٹک ہی لیول پر رہ جائیں گی. پھر ہم بھی چاہ رہے ہوں گے کہ دین کو میٹریلسٹک وے میں اپنے قابو میں کر لیں. نہیں ہو سکتا. اس کے لیے روحانیت والا فیکٹر ایووک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بات کو میں کمپلیٹ اچھا ان سے لے لیتے ہیں سوال، کیونکہ وہ مائک ان کو ملا تھا، پھر شاید وہ ختم ہو گیا وہ چانس. اچھا کوئی ایسی ترتیب بن سکتی ہے کہ آپ ان کو اپنا نمبر دے دیں، یہ آپ سے وائس نوٹ بھیج دیں، آپ مجھے بھیج دیں اور میں اس کا آنسر آپ کو بھیج دوں، پھر آپ ان کو بھیج دیں. جی بالکل. یہ ہم آخری مرتبہ نہیں مل رہے، آخری مرتبہ نہیں مل رہے. ہم انشاءاللہ ترتیب یہ رہے گی کہ ہم ہر مہینے ملیں گے. یہ پہلا اور آخری سیشن ہی تھا. اچھا اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اسپیکرز ہم ڈاکٹر انوار کو بھی وقتاً فوقتاً دعوت دیں گے، اور ہمارے جو مختلف اسپیکرز ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب ہیں اور مختلف دیگر اسپیکرز ان کو بھی دعوت دیں گے. ایک کام آپ یہ کر لیں، قرآن اکیڈمی کا پیج کس نے فیس بک پہ لائک کیا ہوا ہے؟ سب نے؟ اکثر نے لائک نہیں کیا ہوا، وہ آپ لائک کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، سبسکرائب کر دیں، جو آپشنز ہیں، تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ کون ساتھی ہیں جنہوں نے رجسٹر کیا تھا، یہ پروگرام ایک رجسٹریشن فارم تھا تو ماشاءاللہ سب نے رجسٹر کیا، سب کے کانٹیکٹس ہمارے پاس ہیں. تو ہمیں ایک گروپ کی کوئی سیٹنگ بنا دیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ آپ کے ڈیلی لائف سے متعلق جو سوالات ہیں، یعنی ابھی تو ایسے سوالات آ رہے ہیں جو سچویشن کے حساب سے، لیکن ڈیلی لائف سے متعلق جو سوالات ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں انشاءاللہ بعد میں. ڈیلی لائف سے متعلق جو سوالات ہیں یا کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ڈاکٹر انوار ہمارے سامنے موجود ہیں. عارف بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سر عارف عرفان اللہ، یہ بھی مینٹورشپ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ان کے IBM میں ہیں ماشاءاللہ. اور یقیناً میں بھی یہاں پہ موجود ہوں. یہاں پہ مختلف کورسز ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ جڑیں انشاءاللہ، اس ماحول کے ساتھ جڑیں انشاءاللہ. تو کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ اچھا یہ ارادہ وہ ارادہ نہیں ہے کہ ارادہ کر کے غائب ہو گئے. یہ انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم ہر مہینے اس کا پلان بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں اب ایک بات بس وائنڈ اپ کرنے کے لیے چاہوں گا کہ کر لوں، بیٹھ کے کر لیتے ہیں انشاءاللہ آگے.
آخری کہہ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آخری کیل تو جو کوشچن اور کنفیوژن پہ ایک بات آئی تھی نا، بس اس پہ ایک بات میرا جو ٹیک ہوم میسج ہے اس کو آپ لے لیں اس طرح سے کہ دیکھو، ایمان کو لینے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ایک اصول سمجھ لو آپ اچھے طریقے سے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اس کی بنیاد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے، فرض کرو کہ میں، حارث نے مجھے کوئی بات کہی ہے تو ان کی بات کو مانوں کہ نہ مانوں، ہے نا، یہ سوال ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ میں یہ ڈٹرمن کر لوں کہ یہ آدمی سچا ہے کہ نہیں ہے۔ میں اپنا پورا زور لگا کر، پوری ایفرٹس لگا کر، ساری تحقیق کر کے ایک ہی دفعہ یہ اچھی طرح معلوم کر لوں کہ حارث صاحب سچے آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میری تحقیق اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سچا آدمی ہے تو اب جو یہ کہہ رہا ہے اس کو مان لوں۔ یار بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میری تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ گڑبڑ ہے، سچا آدمی نہیں ہے، اب یہ کچھ بھی کہہ رہا ہو میں اب نہیں مانوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ ابا نے بتایا تھا، اماں نے بتایا تھا، پتہ چل گیا ہے؟ بات نہیں بنے گی۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ کم از کم آپ لوگوں کی جنریشن کے لیے تو بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے۔ ہمارے لیے پھر بھی تھا، ہمارے مینٹالٹی کچھ اور تھی۔ ہم نے کہا جی میں نماز نہیں پڑھی، ابا نے ایک تھپڑ مارا، ہم شرمندہ ہو گئے سر جھکا کر، ہم نے کہا ابو جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک عرف تھا۔ تم لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہے مسئلہ۔ آپ کے ساتھ ہم ایسے نہیں کر سکتے، ایسے کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چینج ہوتا ہے نا، تو لائف کے یہ جینیٹیکلی چینج آتا ہے، جنریشن گیپس ہوتے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ بہت ضروری ہے کہ اپنی پوری صلاحیت لگا کر سب سے پہلے یہ تحقیق کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کہاں کرو گے تحقیق؟ قرآن میں ہی کرو گے، قرآن ہی بتائے گا۔ قرآن کو پڑھنا شروع کرو اور اس نقطہ نظر سے پڑھنا شروع کرو کہ واقعی اللہ کی کتاب بھی ہے یا ایویں مجھے بتا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سوال کو ذہن میں لے کے قرآن پڑھنا شروع کرو۔ ہاں اوبیسلی یو ول نیڈ سم ٹیچر، جہاں کوئی کوشچن آئے گا، کوئی اچھے والد، جو بھی آپ کو جو بات آئی کہ صحیح جگہ کوشچن کرو، سوال کرو، جواب ملے۔ ابھی تو صرف یہ تحقیق کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ آپ کا دل گواہی دے دے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ گواہی آ گئی، تحقیق کر لی، اس تحقیق میں پورا زور لگا دیا، اب اس کے بعد پھر سرنڈر کر دو۔ اب یہ اصول نہیں ہے کہ جب یہ ایمان لے آئے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اب قرآن ہی کی کسی آیت پہ کوشچن اٹھا رہے ہو کہ یہ کیوں اور وہ کیوں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اور نہیں سمجھ آئی ہے تو سمجھو اس بات کو۔ کنفیوژنز میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ کتاب اللہ کی ہے تو اب ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اب اس میں سے کسی آیت پر ہم اعتراض کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ یہ والا یہ کیوں ہے، یہ اصول ایسا کیوں ہے، یہ بات یہاں ایسے کیوں۔ نہ ایک دفعہ جب ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اب تو اس میں جو لکھا ہے سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، بھائی اب تو ماننا پڑے گا۔ لاجیکل بات ہے کہ نہیں ہے؟ بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، اے عطا کرنے والے، بے حساب دینے والے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، تو نے ہمیں عطا کیا ہے نعمتیں ہی نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ یا اللہ جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے تیری عطاؤں، تیری رحمتوں، تیری نعمتوں کے درمیان ہیں، تو نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، بڑے دیے، چھوٹے دیے، گھر دیا، سارے مواقع دیے، یہ ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، یہ سب کچھ تو نے عطا کیا۔ یا اللہ تو نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پکڑنا سکھایا۔ یا اللہ تیری عطاؤں کو، تیری نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ یا اللہ تیری رحمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تیری اتنی عطائیں ہیں، اتنی عطائیں ہیں، صبح سے شام تک یا اللہ تیرے دیے ہوئے کو کھا رہے ہیں یا اللہ، لیکن ہم ناشکرے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بہک جاتے ہیں، شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں،
ہم بھول جاتے ہیں کہ تو پروردگار ہے، تو رب ہے، تو پالنے والا ہے۔ یا اللہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تو نے ہمیں خوشیاں دی ہیں اور تو نے ہمیں غموں کے ذریعے آزمایا ہے۔ یا اللہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تو نے ہمیں بھیجا اور پلٹ کر تیرے ہی طرف ہمیں جانا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ سب کچھ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کا دیا ہمارے دلوں میں منور فرما دے۔ یا اللہ قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دے۔ یا اللہ جنت کے قابل بنا دے۔ یا اللہ ایسا بنا دے کہ تیری جنت میں ہمارے لیے داخلہ ممکن ہو سکے۔ یا اللہ ڈسٹریکشنز کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ شیطان کے جو ہیلے بہانے ہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے مقابلے میں مضبوط ہونے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کی ڈھال عطا فرما، ایمان کا ہتھیار عطا فرما۔ یا اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے مصلے کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام تناؤ کو، ٹینشنوں کو، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو یا اللہ دور کر دے۔ یا اللہ سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کسی پریشانی میں ان پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں میں سے جو چلے گئے دنیا سے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں ان کی جب تک وہ زندہ ہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ اے رحمان اے رحیم، یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تو غزہ کے مسلمانوں کا بھی رب ہے، تو فلسطین کے مسلمانوں کا بھی رب ہے۔ یا اللہ تو ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ یا اللہ تو جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اس کے ذریعے آزما رہا ہے، ہم جانتے ہیں وہ اپنے مرتبے پا رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں، تیرا قرب پا رہے ہیں۔ یا اللہ لیکن ہم کہاں ہیں؟ یا اللہ ہم تو تجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بے حسی سے نکال دے۔ یا رب العالمین اس دکھ کو محسوس کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں اس قابل کر دے کہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے کھڑا ہو سکیں۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ اس ملک کو اسلام کا جھنڈا اس پر لگا دے۔ یا رب العالمین ہمیں اس قابل کر دے کہ ظالموں کے ہاتھ روک سکیں، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔